نہیں، سب سے پہلے تو آپ ہی ہیں. یہ آپ نے عجیب جمہور اور جمہوریت کا ورد شروع کرتے ہیں. یہ جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے. پہلی بات، جمہوریت ہوگی تو جمہوریت رویے بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے، بنیادی طور پہ سمجھنے والی، یہ نیم خواندہ لوگ ہیں. پاور پلے میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. گھسی پٹی بات ہے، کنگشپ نوز نو کنشپ. ایوب خان نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا، ضیاء الحق نے کسر نہیں چھوڑی. کیا بلاول کی اپنی والدہ نے، اپنی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کو سائیڈ لائن نہیں کیا تھا کیلسلی؟ یاد نہیں آپ کو؟ اورنگزیب نے بھائی بھتیجے مارے. ایک انتہائی خوبصورت بھتیجا تھا، لوگوں نے کہا خوبصورت، اس نے کہا سانپ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی بیہودہ بات کی تھی اس نے. باپ کو اندر کیا. آٹمن امپائر آپ کا، جس پہ آپ اتنے فخر کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ، وہ ٹمکانیاں کیا ہے؟ وہ قتل و غارت کی داستان ہے. لاڈلے ترین بیٹے مارے انہوں نے، بھائیوں نے بھائی مارے. بھائی مر گیا، بھائیوں نے رقص کیے کہ بھائی مر گیا ہے. یہ کفس میں وہ سیلیبریٹ، ہی واز ڈانسنگ وین ہی کیم ٹو نو کہ مارا گیا. اور یہ 1 2 4 10 20 50 نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے. تو بھائی نثار علی خان نے اگر کچھ کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، تو اسے سازش کہنا میرے نزدیک جہالت ہے. اسٹریٹجی اور سازش میں دیر از اے ویری تھن لائن. اور یہ کوئی عیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں چلائی جا رہی، اقتدار کا کھیل ہے. ایسے کون سے سرخاب کے پر اب ریپیئر کے بعد ایک بہتر دل کے علاوہ نواز شریف صاحب کو لگے ہیں جو نثار علی خان کو نہیں لگے؟ خود نواز شریف صاحب کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں آپ وہاں. لیکن میں اسے سازش یا دھوکہ یا فریب میں نہیں سمجھتا. نہیں، یہ سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز، سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے. میں اگر آپ کو پسند کرتا ہوں، میں کہوں گا عائشہ بہت ذہین ہے. اف آئی ڈونٹ لائک یو، میں کہوں گا بہت مکار ہے. اتنی سی بات ہے، کوئی سازش وازش نہیں ہے. ٹھیک، اس کا حق پہنچتا ہے، وہ کوشش کرے. اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ساری زندگی ان کی غلامی کرنے کا، یا ان کے درباری بننے کا، یا نورتنوں میں سے ایک ہونے کا؟ لیٹ ہم ٹرائی، کر جائے، بہت اچھی بات. ٹھیک. حسن نثار صاحب نہیں کو آپشن لے رہے اور کہہ رہے ہیں سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز اور دلچسپ پہلو. مظہر عباس صاحب، کیا واقعی اسٹریٹجی اور سازش میں تھن لائن ہے؟ سازش ڈال دی ہے. آج کو کانسپریسی ڈے تو نہیں ہے. بس یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کو بھی اس میں کوئی کانسپریسی نظر آئے ہمارے سوال میں بھی. سازش کیا ہے؟ ہاں نہیں دیکھیں نا، آج یو آر obsessed with conspiracy today. but anyway دیکھیں، بات سنیں، ہم اجتماعی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ اس کو فلسفیکلی دیکھیں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، اور بہت کولڈ بلڈڈلی اس کو اگر آپ سٹڈی کریں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم صدیوں سے تاریخ کو مسخ کرتے آ رہے ہیں. جواباً تاریخ نے ہمیں اجتماعی طور پہ مسخ کر دیا ہے. اس کے لیے کیا مجھے کوئی بہتر لفظ سوجھ نہیں رہا. مجہول، جھوٹ پہ پلے ہوئے جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو شک شبے، پھر پے در پے ذوف، ذلت، کمزوری، دوسروں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن، اپنوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن. تو نفسیات جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مکمل طور پہ تباہ شدہ ایک نفسیات ہے. میں 2 کتابیں ہیں، آفٹر دا پروفٹ اور ایک اور دا فرسٹ مسلم. میں نے جب یہ کتابیں پڑھی ہیں، بس شاکڈ. پرانی بات ہے. اتفاق ایسا ہے کہ میرا اس کی جو امریکن آتھر ہے، سیاٹل میں رہتی، ان کے ساتھ رابطہ بھی. میرا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام میں قیامت آ جائے گی، کوہرام مچ جائے گا، کہیں سے کوئی جواب آئے گا. سوسری کی طرح سو گئے. آج تک کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. اس کی وجہ ہے کہ اس نے سارا کچھ ہم ہی سے لے کے کمپائل کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے جہاں جن کی تربیت ہی ٹھیک نہ ہو، جن کی دیکھیں تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، گرومنگ ہوتی ہے، تینوں کے معاملے میں ہمارا حال بہت ہی مندہ اور پتلا ہے.
سو قدم قدم پہ گھٹیا ترین سطح پہ آپ تو بڑے میکرو لیول پہ نیشنل لیول پہ ادھر ادھر لے گئی ہیں نا، تو تھرو آؤٹ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرنی، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا، سارا دنیا جہاں ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایسی ایسی ایجادات اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. کبھی ایک اسٹوپڈ آدمی نے مجھے ای میل کیا کہ جی عطر مسلمانوں کی ایجاد ہے اور فرعون بھی یوز کرتے تھے، کو عقل کو ہاتھ مارو. بھائی یہ ہے مست شدہ لوگ ہیں، چونکہ مست شدہ ان کی تاریخ ان کو جو ہے پڑھائی گئی ہے، وہ مست شدہ ہے. محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ اور تباہ شدہ نفسیات. بالکل، اور نہیں جھوٹ پڑھایا گیا ہے، ڈسٹارٹڈ. بندے میں ریئلزم آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم انسان تھے، یہاں ہم نے جھکیں ماری، یہاں ہماری کمزوریاں ہیں. بنو امیہ سے شروع، پہلے سے بھی شروع کر لیں، اس کے بعد ایبسائڈز چلتے جائیں سارا. مجال ہے کبھی سچ پڑھائیں گے. کیوں محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ تک سارے ہیرو یہ شمال کی طرف سے آگے جو سوائے بربادی کے، لوٹ مار کے، جنہوں نے کبھی کیا ہی کچھ نہیں، ان کو ہیروز بنا کے پینٹ کیا ہوا. تو قوم مجہول ہے، پاگل نیم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ہیرو کون ہے، ولن کون ہے. جھوٹ پڑھایا گیا جس باعث کمزور سوچ اور تباہ شدہ نفسیات کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ. سلیم صافی صاحب، یور ٹیک. نہیں، سب سے پہلے تو آپ ہی ہیں. یہ آپ نے عجیب جمہور اور جمہوریت کا ورد شروع کرتے ہیں. یہ جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے. پہلی بات، جمہوریت ہوگی تو جمہوریت رویے بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے بنیادی طور پہ سمجھنے والی، یہ نیم خواندہ لوگ ہیں. پاور پلے میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. گھسی پٹی بات ہے، کنگشپ نوز نو کنشپ. ایوب خان نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا، ضیاء الحق نے کسر نہیں چھوڑی. کیا بلاول کی اپنی والدہ نے، اپنی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کو سائیڈ لائن نہیں کیا تھا کیلسلی؟ یاد نہیں آپ کو؟ اورنگزیب نے بھائی بھتیجے مارے. ایک انتہائی خوبصورت بھتیجا تھا، لوگوں نے کہا خوبصورت، اس نے کہا سانپ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی بیہودہ بات کی تھی اس نے. باپ کو اندر کیا. آٹمن امپائر آپ کا جس پہ آپ اتنے فخر کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ، وہ ٹمکانیاں کیا ہے؟ وہ قتل و غارت کی داستان ہے. لاڈلے ترین بیٹے مارے انہوں نے، بھائیوں نے بھائی مارے، بھائی مر گیا، بھائیوں نے رقص کیے کہ بھائی مر گیا ہے. یہ کفس میں وہ سیلیبریٹ، ہی واز ڈانسنگ وین ہی کیم ٹو نو کہ مارا گیا. اور یہ 1 2 4 10 20 50 نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے. تو بھائی نثار علی خان نے اگر کچھ کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، تو اسے سازش کہنا میرے نزدیک جہالت ہے. اسٹریٹجی اور سازش میں دیر از اے ویری تھن لائن. اور یہ کوئی عیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں چلائی جا رہی، اقتدار کا کھیل ہے. ایسے کون سے سرخاب کے پر اب ریپیئر کے بعد ایک بہتر دل کے علاوہ نواز شریف صاحب کو لگے ہیں جو نثار علی خان کو نہیں لگے؟ خود نواز شریف صاحب کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں آپ وہاں. لیکن میں اسے سازش یا دھوکہ یا فریب میں نہیں سمجھتا. یہ سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز، سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے. میں اگر آپ کو پسند کرتا ہوں میں کہوں گا عائشہ بہت ذہین ہے. اف آئی ڈونٹ لائک یو میں کہوں گا بہت مکار ہے. اتنی سی بات ہے، کوئی سازش وازش نہیں ہے. اس کا حق پہنچتا ہے، وہ کوشش کرے. اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ساری زندگی ان کی غلامی کرنے کا یا ان کے درباری بننے کا یا نورتنوں میں سے ایک ہونے کا؟ لیٹ ہم ٹرائی، کر جائے، بہت اچھی بات. ٹھیک. حسن نثار صاحب نہیں کا آپشن لے رہے اور کہہ رہے ہیں سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز اور دلچسپ پہلو. مظہر عباس صاحب، کیا واقعی اسٹریٹجی اور سازش میں تھن لائن ہے؟ سازش ڈال دی ہے. آج کو کانسپریسی ڈے تو نہیں ہے؟ بس یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کو بھی اس میں کوئی کانسپریسی نظر آئے ہمارے سوال میں بھی. سازش کیا ہے؟ ہاں نہیں لیکن آج یو آر obsessed with conspiracy today. but anyway دیکھیں بات سنیں، ہم اجتماعی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ اس کو فلسفیکلی دیکھیں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں اور بہت کولڈ بلڈڈلی اس کو اگر آپ سٹڈی کریں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم صدیوں سے تاریخ کو مسخ کرتے آ رہے ہیں. جواباً تاریخ نے ہمیں اجتماعی طور پہ مسخ کر دیا ہے. اس کے لیے کیا مجھے کوئی بہتر لفظ سوجھ نہیں رہا.
مجہول جھوٹ پہ پلے ہوئے جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو شک شبے، پھر پے در پے ذوف، ذلت، کمزوری، دوسروں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن، اپنوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن. تو نفسیات جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مکمل طور پہ تباہ شدہ ایک نفسیات ہے. میں 2 کتابیں ہیں، آفٹر دا پروفٹ اور ایک اور دا فرسٹ مسلم. میں نے جب یہ کتابیں پڑھی I was shocked. پرانی بات ہے. اتفاق ایسا ہے کہ میرا اس کی جو امریکن آتھر ہے سیاٹل میں رہتی، ان کے ساتھ رابطہ بھی. میرا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام میں قیامت آ جائے گی، کوہرام مچ جائے گا، کہیں سے کوئی جواب آئے گا. سسری کی طرح سو گئے. آج تک کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. اس کی وجہ ہے کہ اس نے سارا کچھ ہم ہی سے لے کے کمپائل کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے جہاں جن کی تربیت ہی ٹھیک نہ ہو، جن کی دیکھیں تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، گرومنگ ہوتی ہے، تینوں کے معاملے میں ہمارا حال بہت ہی مندہ اور پتلا ہے. سو قدم قدم پہ گھٹیا ترین سطح پہ، آپ تو بڑے میکرو لیول پہ، نیشنل لیول پہ ادھر ادھر لے گئی ہیں نا. تو تھرو آؤٹ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرنی، اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا. سارا دنیا جہاں ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں، ایسی ایسی ایجادات اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. کبھی ایک اسٹوپڈ آدمی نے مجھے ای میل کیا کہ جی عطر مسلمانوں کی ایجاد ہے، اور فرعون بھی یوز کرتے تھے، کو عقل کو ہاتھ مارو. میں یہ ہے مست شدہ لوگ ہیں، چونکہ مست شدہ ان کی تاریخ ان کو جو ہے پڑھائی گئی ہے، وہ مست شدہ ہے. محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ اور تباہ شدہ نفسیات. بالکل. اور نہیں، جھوٹ پڑھایا گیا ہے، ڈسٹارٹڈ. بندے میں ریئلزم آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار، ہم انسان تھے، یہاں ہم نے جھکیں ماری، یہاں ہماری کمزوریاں ہیں. بنو امیہ سے شروع، پہلے سے بھی شروع کر لیں، اس کے بعد ایبسائڈز چلتے جائیں. سارا مجال ہے کبھی سچ پڑھائیں گے. جو محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ تک سارے ہیرو یہ شمال کی طرف سے آگے جو سوائے بربادی کے، لوٹ مار کے، جنہوں نے کبھی کیا ہی کچھ نہیں، ان کو ہیروز بنا کے پینٹ کیا ہوا. تو قوم مجہول ہے، پاگل نیم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی ہیرو کون ہے، ولن کون ہے. جھوٹ پڑھایا گیا جس باعث کمزور سوچ اور تباہ شدہ نفسیات کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ. سلیم صافی صاحب، یور ٹیک. پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے 2 سب سے بڑے ناقد ہیں. ان سے بڑا ناقد کوئی نہیں ہے. ایک تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب، اور دوسرے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب. ہم وقتاً فوقتاً ان دونوں حضرات سے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے نواز شریف صاحب کے انہی ون آف دا بگیسٹ ناقد کو بلایا، جن کا نام ہے شیخ رشید صاحب، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ. شیخ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. جس موقع پہ آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں، اور اس سارے بیماری کے ایپیسوڈ میں مجھے پتا آپ ان کے ناقد ہیں، لیکن مجھے اب آپ کے سامنے بعد میں رکھ رہا ہوں کہ یہ تو پتا چل گیا کہ پرائم منسٹر کتنے پاپولر ہیں، کہ ویسٹ انڈیز کے کرکٹر سے لے کر، آسٹریلیا کے کرکٹر سے لے کر، انڈیا کے پرائم منسٹر مودی سے لے کر، ٹرکی کے پریزیڈنٹ تک کس نے اور چرچز میں کہاں ان کے لیے دعائیں نہیں ہوئیں. تو نواز شریف صاحب ایز اے پرسن پاپولر ہے، اس سے آپ ایگری کریں گے؟ اس ہارٹ سرجری نے اس بات کو انڈیکیٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے. پہلے تو میں نواز شریف صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کرے، اور دوسرا جو ہے جن لوگوں کو اشتہار ملے ہیں بیماری کی دعاؤں کے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ایسے اشتہار نصیب کرے اور نواز شریف صاحب جلد صحت یاب ہوں. اور ابھی شاید جب ہوش میں آ جائیں اچھی طرح تو پھر کوئی برٹش کا وزیر بھی جائے گا یا پرائم منسٹر جائے گا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں مسلمان ایسا ہے جو اپنے مسلمان، بے شک سیاسی طور پر اختلاف رکھتے ہیں ہم نواز شریف صاحب سے، ان کی سیاست کے دشمن ہیں، ان کی صحت کے دشمن نہیں ہیں. اور جتنی صحت ان کی اچھی ہوگی اتنا مقابلے کا مزہ آئے گا. اور کل لوگوں نے کہا کہ اور تنومند اور صحت مند ہو کے آئیں گے. موسٹ ویلکم جی. میدان بھی حاضر ہے، سیاست بھی حاضر ہے، وقت بھی حاضر ہے. اور جو پروگرام میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا وہ کلپ سنبھال کے رکھیں. یہ سال نواز شریف صاحب کی حکومت کی سیاست کے فاتح خانی کا سال ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا مارچ اپریل سے شروع ہوگا اور اگست ستمبر میں یہ میلہ عروج پہ ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیناما لیگ سے بچ جائے گا
پیناما لیکس جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گی، اور جو ٹی او آر کو ڈیلے کر رہے ہیں، ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں، یہ سمجھ کے کہ شاید اس طرح 15 دنوں میں کوئی بات نہیں پہنچے گی، چین کرو، بی کرو، تین کرو، وی کرو، آپ ناپ تول کے نظام میں آ چکے ہیں، اور ناپ تول کا نظام یہ کھلا شہادت دے رہا ہے کہ یہ کرپٹ، ڈسانس، سلگش، ایکسٹرا ویگن اور نہ ڈیلیور کرنے والی حکومت ہے جو اسی سال اپنے انجام کو پہنچے گی۔ شیخ صاحب، لیکن انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ اس کے انسٹرومنٹس ہونے چاہیے، جیسے کہ میں خیر غیر جمہوری انسٹرومنٹس کی بات تو نہیں کر رہا آج پروگرام میں، عوام کو باہر آنا۔ عمران خان صاحب کل ایک انٹرویو دے رہے تھے نجی چینل کو، کہہ رہے تھے میں 10% لوگوں کو سڑک پہ لے کے آؤں گا۔ یہ تعداد کروڑ سے اوپر بنتی ہے، لاکھوں میں بنتی ہے تعداد۔ یہ لا سکیں گے آپ اور وہ مل کے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو باہر اگست میں؟ اور یہی پلان ہے اگر حکومت نہیں مانتی؟ یہ ساری عمران خان صاحب بھی آئیں گے، کل میری ان ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ علماء بھی نکلیں گے، طاہر القادری بھی نکلیں گے، یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں بھی نکلیں گی، اور یہ دفاع پاکستان بھی نکلے گا۔ اس ملک میں آپ، مجھے تو پہلے خیال تھا کہ عید کے بعد عید ہوگی، مجھے کہیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جس قسم کی پبلسٹی کر رہے ہیں، جس قسم کی بیماری کو یہ ہائی لائٹ کر کے جو اشتہاروں کے ذریعے، حالانکہ میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے، 20 کروڑ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، پر اشتہاروں کی دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا جی۔ اشتہار کے ذریعے جو دعائیں دکھائی جاتی ہیں وہ برلا جی کے مندر سے شروع ہوں، اور بے شک سری لنکا کے بدھا تک دعائیں مانگی جائیں، اور سری لنکا کے بدھا سے لے کے یہاں گولڈن ٹیمپل تک دعائیں مانگی جائیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور اللہ ان کو نبی کے صدقے میں صحت دے۔ آپ کی تنقید اپنی جگہ پر ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ بیماری سے پہلے، اوپن ہارٹ سرجری سے پہلے اجلاس کی صدارت انہوں نے کی، انہوں نے ایک پورا پراپر سسٹم یہاں بنا کے گئے۔ ساگ ڈار صاحب جو ہے چیزوں کو، امور کو دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناءاللہ وغیرہ سب لوگ افیئرز کو دیکھ رہے ہیں، ان کی صاحبزادی جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر۔ تو نواز شریف صاحب کی گرپ تو کمزور نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بستر علالت پہ ہے، اتنے بڑے آپریشن میں ہے، سسٹم تو انہوں نے اپنے نیچے مستحکم رکھا ہوا ہے اس وقت۔ دیکھیں، میں پڑھا لکھا جاہل ہوں، اور جاہلوں کا امام نہیں ہوں۔ ایرین سے لے کے، جین سے لے کے آپ مغل تک آ جائیں، جو بادشاہت ہوتے ہیں نا، ان کے گھروں سے بھی بادشاہت کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اور میں کوئی پاگل نہیں تھا جو میں نے کہا کہ شہباز شریف کو یا نثار کو دے دیں، اگر انہوں نے اسحاق ڈار کو ہی دینا، اسحاق ڈار کو دے دیں جی۔ آج میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس ملک میں جمہوریت کو بچا لیں، اور اگر کل جمہوریت کا تیا پانچا ہو گیا، جمہوریت بیوہ ہو گئی، رنڈوا ہو گئی، لپیٹ دی گئی، تو اس کے ذمہ دار نواز شریف اور اس کے مشیر ہوں گے، شیخ رشید اور عمران خان نہیں ہوں گے جی۔ نہیں، اگر اسحاق ڈار کو یا شہباز شریف کو دے دیں گے تب کس طرح بچت ہے الزامات سے؟ یار، ہم کوئی گاجر مولی ہیں 20 کروڑ لوگ کہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیل کیا جا رہا ہے؟ اس طرح تو لوگ اپنے مزاروں سے نہیں ڈیل کرتے جی۔ اس طرح تو اپنے، اب میں کیا کہوں، میرے باپ مجھے اس گرمی میں مزید گرم کر رہے ہیں، آپ چسکا لے کر مجھے مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کیوں کرنا ہے؟ میں مفت مشورہ دے رہا ہوں جی، میں مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ جمہوریت کو نواز شریف بچا سکتے ہیں اور نواز شریف تباہ کر سکتے ہیں، اور نظر یہ آتا ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت تباہ ہو، فوج کے خلاف بھی ایک انٹرنیشنل سازش ہو، اس کو بھی گھیرے میں لیا جائے، اور بعد میں یہ سارے چیمپئن بنے جو ہمیشہ ہمیشہ ملک کو ملک میں آ کے غلط فگر دے کے جی ڈی پی کی بھی۔ میں چیلنج کروں گا اس بجٹ سپیچ میں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو 4 پوائنٹ کچھ گروتھ ریٹ بتائی ہے سب جھوٹ ہے، اور یہ جعلی بغیر نمبروں کے نوٹ چھاپنے والے اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ یہ آئی ایم ایف کو غلط فگر دی تھی جب مشرف نے آ کے کتنے ملین کا جرمانہ دیا۔ اچھا، منشی ہوتا ہے وہ، اکانومسٹ نہیں ہوتا۔ اور اس قوم کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے ان لوگوں نے 3 سال میں، یہ قوم آسمان کی طرف دیکھے گی کہ ہمیں کس مصیبت میں انہوں نے ڈالا ہے۔ اور یہ جو میڈیا کھیل رہے ہیں، یہی میڈیا جو ہے ان کے گلے پڑے گا۔ تھوڑے دنوں کا انتظار ہے، آپ انتظار کریں اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ شیخ صاحب، کتنے بدلے ہوئے ہوں گے نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے نئے ہارٹ کے ساتھ، نئی سرجری کے ساتھ؟ آپ کے خیال میں کتنے انرجیٹک یا کتنے بدلے ہوئے ہوں گے، سیاسی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی، فزیکلی بھی؟
سر دل کی بات کو دل والا جانتا ہے، یہ کریانے کی دکان والے کیا جانتے ہیں کہ دل بدل گیا یا سرجری ہو گئی ہے؟ اچھا، جن کی زندگی کا مطمئن نظر ہی یہ ہو کہ ڈنگ ٹپاؤ، مال بناؤ، پھر جاؤ پھر آؤ، لگاؤ کماؤ بناؤ، یہیں سے کھاؤ. 1935 سے کہتے ہیں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کا گھر پورا نہیں ہو رہا. اللہ کرے ان کا گھر پہلے پورا ہو جائے تاکہ غریب کی بھی باری آئے. ویسے شہباز شریف صاحب کے گھر نہیں پورے ہو رہے ہیں جی سر، ویسے شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادہ جس طرح وہاں گئے بڑے تھے لوگوں کے گھر، جی یکجہتی کا ثبوت پیش کیا پوری فیملی نے. وہ جو ریومرز تھیں کہ فیملی میں اختلافات یہ وہ، اس کو انہوں نے جا کے وہاں پہ نا سب کو منہ توڑ جواب دیا کہ جناب ہم اکٹھے ہیں، وی آر یونائٹڈ. بہت اچھی بات ہے، بھائیوں کو اکٹھا ہی ہونا چاہیے. میں اندر کی ساری باتوں سے واقف ہوں. ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وہ بیمار ہیں، اسپتال سے چھٹی لے لیں، گھر آ جائیں. ہم بھی یہیں ہیں، میدان بھی یہیں ہیں، اور میڈیا بھی یہیں ہے، اور کیمرے بھی یہیں ہیں، آپ بھی یہیں ہیں. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب میں تیسری دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو صحت دے اور 20 کروڑ لوگوں کی بیماری بھی دور ہو جو ذہنی طور پر مریض ہو گئے ہیں. صبح و شام آپ لوگوں کے حقیقت پہ مبنی پروگرام دیکھ کر، اور جب اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو شام کو وہ نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے مہنگی، سب سے نایاب بکنے والی دوائیں مارکیٹ میں ڈپریشن کے خلاف اور نیند آور دوائیاں بک رہی ہیں پاکستان میں. کسی کیمسٹ کو، فارمیسی والے کو فون کر کے پوچھ لیں. یہ اپوزیشن ہوئی ہے. شیخ صاحب یہ اعزاز احسن صاحب تو بڑے مایوس ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے کیونکہ ہمارے ٹی آر اس لیے نہیں مان رہی کیونکہ اگر وہ مان لے گی تو حکومت کے ہاتھ صاف نہیں ہے، میاں صاحب بھی نہیں بچ سکے، ان کی فیملی نہیں بچ سکے گی. تو حکومت تو نہیں مانتی نظر آ رہی، تو اینڈ میں پھر آپ پروٹیسٹ کے سوچا نا آپ نے، سڑکوں پہ نکل آئیں گے اگست میں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں سیدھا سادہ سیاستدان ہوں، میں کوئی وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں جی. میں پاکستان کی سربلندی، ترقی اور اسلام کی سربلندی اور کالا کالا رسول اللہ کی علم برداری اور اس کی بلندی کا امیدوار ہوں. جو مرضی کر لیں، میں نے آپ کو اشاروں میں کہہ دیا، چی کریں بی کریں. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. پیناما لیکس جو ہے کوئی پاکستان میں نہیں بنائی، شیخ رشید یا عمران خان نے نہیں بنائی، یہ ان کی اپنی اولاد نے بنائی ہے. ان کی اپنی اولاد ان کو وہاں لے کے جا رہی ہے. ہم لوگ تو نہیں لے، ہمیں تو بنا بنایا پلان ملا ہے. یہ تو سازش اور پلان کسی نے ان کے خلاف نہیں کیا، ان کے گھر سے ہوا ہے، اور ان کے گھر میں سے ہی اس کا حل بھی نکل سکتا ہے. اگر چوک اور چوراہے میں نکلنا ہے تو عید کے بعد وہ بھی نکل آئے گا. چوائس ان کی ہے، چوک سے جانا ہے، چوراہے سے جانا ہے، گھر سے جانا ہے، جمہوریت سے جانا ہے، اسمبلی کے اندر سے جانا ہے، سپریم کورٹ سے جانا ہے، یا بوٹوں کی چاپوں سے جانا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. جو انتخاب کریں، جو چاہے مزاج یار میں آئے وہ پورا ہوگا. خیر آرمی تو بڑی کمیٹڈ ہے سر ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے کے لیے. شیخ صاحب لوگ کہتے ہیں وہ دن گئے جب اس ملک میں مارشل لگا کرتے تھے، اب کوئی چاپ شاپ نہیں، اب تو راج کرے گی خلق خدا. اور اس کے ساتھ یہ بھی نیچے لکھا ہوتا ہے، آ جا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں. اور آپ اچھا راج کرے گی خلق خدا. اور جس ملک میں سول گورنمنٹ ہو، 2/3 کی اکثریت ہو، وہاں امریکن امبیسڈر کو چیف آف آرمی سٹاف GHQ میں بلائے اور اپنے تحفظات کا اظہار کرے، تو عقل والوں کو سمجھ آنی چاہیے. جن کا اپنا چیمبر ہے، جن کے چیمبر میں رنگ پسٹن قائم ہے، جن کے پلگ ٹھیک ہیں، جن کا انجن دھواں نہیں دے رہا، ان کا دماغ اگر ٹھیک ہے، ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. جو ملک کا آرمی چیف ہے وہ بلا کے امریکن امبیسڈر کو GHQ میں تحفظات کا اظہار کرتا ہے. اور اس سے بھی بڑی خبر دینا چاہتا ہوں، کل جو ٹرکش کے پریزیڈنٹ سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، رحیل شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہ پاکستان کی سیاست کا کل اہم ترین دل تھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے رحیل شریف صاحب کو، اور رحیل شریف صاحب نے کیا جواب دیا ہے، لیکن وہ پاکستان کی سیاست کی اہم ترین میٹنگ تھی. اور جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اپنی انصاف کا علم بلند رکھا، اور جتنا کچھ ان کو ٹرکی میں تنگ کیا گیا، کیونکہ اب سعودی عرب ان کے پیچھے نہیں ہے موجودہ حکمرانوں کے، اب نئے نئے چہرے ہیں، اور یہ وہی چہرے ہیں جہاں سے یہ ایڈوائز لیتے ہیں، اور جن کے حالات ان کی اولاد کی وجہ سے وہی ہیں جو ان کے ہیں. آپ ڈیٹو کاپی دیکھیں ٹرکی اور پاکستان کی، ڈیٹو کاپی چل رہی ہے. اور کیا کل میٹنگز میں فیصلہ ہوا ہے ابھی مجھے نہیں پتا. اچھا افغان میٹنگ اس حوالے سے ہوئی ہے آرمی چیف اور ٹرکی کے پریزیڈنٹ کی.
جس میں نواز شریف صاحب کا مستقبل ڈسکس کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہوگا یا ان کے متعلق؟ اس قسم کی افواہیں ہیں میرے شہر راولپنڈی میں. اچھا صحیح. یہ شیخ صاحب بتا دیجئے کہ آج صدر مملکت نے، لیکن اس سے پہلے میں آپ نے جی ایچ کیو اور امریکہ کی بات کر دی. شہباز شریف صاحب، چوہے نثار صاحب جو ہے نا وہ بھی ملے علیحدہ آرمی چیف سے کچھ دن پہلے، اور خفیہ رکھی گئی ملاقات سامنے آ گئی جس میں انہوں نے وضاحتیں دی ہیں کہ ڈرون حملہ جو ہوا اس پہ پرائم منسٹر یا حکومت کی پوزیشن جو تھی وہ اتنی کلیئر کیوں نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر ٹریول کر رہے تھے. چوہے نثار صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم اتنی کلیئر پوزیشن نہیں لے سکے. آپ کے خیال میں امریکہ کو لے کر اور امریکہ پہ مذمت کو لے کر حکومت اور آرمی کے درمیان دو پوائنٹ آف ویوز ہیں ڈیل کرنے کے حوالے سے امریکہ؟ بولے بادشاہ، بات بہت دور جا چکی ہے. اچھا، بات بہت دور جا چکی ہے. خود شہباز شریف اور چودھری نثار کا مستقبل بھی داؤ پہ ہے. انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے. 45 سے 50 ایم این اے فارورڈ بلاک کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ابھی آپ مجھ سے سوال کریں گے ممنون صاحب صدر صاحب کی تقریر کا. جی میں آؤں گا اس میں بھی. جب سے میں سیاست میں آیا ہوں اتنی کم حاضری میں نے جوائنٹ سیشن میں نہیں دیکھی، اور 4 5 دفعہ ڈی سی او فون کرتے ہیں، کمشنر فون کرتے ہیں، اجلاس نہیں پورا ہو رہا. یہ آگ ان کے گھر سے اٹھنے والی ہے، اور اس آگ کے دھوئیں کے اثرات پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتے ہیں یہ اگست ستمبر میں بڑے شباب پہ ہوں گے. اور مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اس پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا. یعنی آپ مایوس ہوئے آج صدر ممنون کی تقریر سے، ان کے کانٹینٹ سے ہی مایوس ہوئے آپ؟ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے نا کہ صدر کی تقریر پہ تبصرہ کروں، جی میں یہاں سے پروگرام سے اٹھ کر چلا جاؤں گا. اچھا، تو میں نہیں پوچھتا آپ سے. میں آپ کا اور دنیا ٹی وی کا اور قوم کا وقت قیمتی سمجھتا ہوں. میں کبھی وہ لمبی تقریریں اور تبصرے نہیں کرتا کہ بادل گرجے، بجلی چمکی، گرگراہٹ ہوئی، پھر بارش ہوئی. آئی کم اسٹریٹ ٹو رین. رین یہ ہے کہ فضول قوم کا پیسہ، وقت ضائع کیا گیا. جس صدر کو اگر یہ نہیں پتا کہ اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے، ان مسئلوں میں ایک مسئلہ پیناما لیکس ہے، اور اس پیناما لیکس کو بائی پاس کر کے اپوزیشن پہ، یار تم بیچتے کیا ہو؟ شیخ صاحب آج آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے، میرا وقت ضائع کیا وہ. اب آپ ان کو چاہے جو بھی پروفیشن بتا دیں، اللہ نے عزت دی، عروج دیا. آرمی چیف بھی بیٹھے ہماتن گوشت سن رہے تھے ان کو. اللہ نے مہربانی کی ممنون حسین صاحب پہ. اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آرمی چیف بک کے مطابق جاتے ہیں. جی، آرمی چیف کا وہاں بیٹھا ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. آرمی چیف ایسی جگہوں پہ بھی بعض کا وقت آنے پہ بیٹھتے ہیں جب قومیں کہتی ہیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن وہ بیٹھے ہوں گے. ایم این ایس کی کتنی دلچسپی ہے یہ ایم این ایس سے پوچھیں. ایم این ایس سے پوچھیں کیا ان کی دلچسپی تھی آج کے اجلاس میں. نہ میں گیا، نہ عمران خان گیا، نہ اور کئی لوگ نہیں گئے. میٹر ہی نہیں کرتا. ٹائم کون ضائع کرتا ہے آج کے بیزی لائف شیڈیول میں؟ بالکل ٹھیک ہے. جی شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لوں گا، میں بریک واپس آؤں گا تو حکومت کی 3 سالہ پرفارمنس پہ بات کریں گے. چوتھا بجٹ پیش کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے، اور پہلی دفعہ ان کی گورنمنٹ نے یہ چوتھا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک تاریخ ساز بات ہے نواز شریف صاحب کے لیے بھی، لیکن کیا عوام کے لیے بھی یہ تاریخ ساز تحفہ ہے یا ثابت نہیں ہوگا؟ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے ویورز. اور ایک دو اور مسائل بھی ہیں. خواجہ آصف کے حلقے کا میرے سامنے آج جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حلقہ کی فورینزک آڈٹ رپورٹ جمع کرا دی ہے نادرا نے، اور اس کے مطابق 1,02,950 ووٹوں پر انگوٹھوں کے نشان واضح نہیں ہیں. اس پہ بات کریں گے شیخ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. آج کا جو خطاب تھا جو شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے جو صدر ممنون حسین نے کیا، وہ اس لحاظ سے یکسر مختلف تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ پیناما لیکس کا معاملہ ہوا تو کوٹری میں خطاب کرتے ہوئے پریزیڈنٹ نے پیناما لیکس کے معاملے میں بڑے کھل کے گفتگو کی تھی. صدر ممنون حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیناما لیکس کا معاملہ قدرت کی طرف سے اٹھا ہے، بڑے بڑے کرپٹ لوگ پکڑے جائیں گے. جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کے چہرے پہ اتنی بڑی نحوست ہے. آج لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صدر شاید پیناما لیکس کا نام نہ بھی لے، کرپشن میں ضرور بات کریں، کیونکہ وہاں پر اپوزیشن سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس میں آرمی چیف تک سب لوگوں نے کلیئرلی کرپشن کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے. لیکن آج بہت سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے. صدر نے بات نہیں کی کرپشن پہ، الٹا انہوں نے حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کی وہ سنائی ببانگ دوہل، اور اپوزیشن کو تنبیہ کی
اور دھمکی دی کہ جی آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے بیسکلی حکومت کو ان کے معاملات کے اندر. شیخ صاحب ایسے ہوا آج کے خطاب میں, اس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے دو چیزیں, ایک آپ نے وقفے سے پہلے جو بات کی اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. جی. بنیادی طور پہ جو اب آپ نے حکم دیا ہے یہ صدر صاحب جھاڑ پہ لائی گئی. اچھا. اتنی جھاڑ پہ لائی گئی کہ 2-3-4 دن تک وہ نکلے ہی نہیں باہر اپنے قیام گاہ سے. اچھا. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا سیالکوٹ کا خواجہ آصف کے کیس کا, خواجہ آصف صاحب پچھلے 10 دن سے 6 دن پیچھے میں نے ایک ٹی وی رپورٹ دیکھی ہے کہ وہ اپنے حلقہ کے آفس میں بیٹھے لوگوں کی کیا ہوتے ہیں مسائل سن رہے ہیں. دونوں لوگ خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب دونوں اپنے حلقوں میں جا چکے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور یہ عمران خان کی بات جب یہ سچی ہوتی ہے کہ جو اس نے 4 سیٹوں کا سیاسی جنازے کے 4 پائے ہوتے ہیں, چاروں کے چاروں پائے جب اندر سے کھوکھلے اور الیکشن جو ہے رگ ہوگا تو پھر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی فضا بنے گی کہ وہ ایسا نظام آئے جس میں شفاف لوگ اوپر آ سکیں. صدر صاحب صدر کا عہدہ بڑا قابل احترام ہے, بے شک جتنے مرضی بلیو آئیڈ کو بٹھا لیں نواز شریف صاحب. 3 سال میں نواز شریف صاحب نے ایک آدمی بھی میرٹ پر نہیں لگایا جی. لائلٹی دیکھی ہے, کوالٹی نہیں دیکھی. 3 سال میں میں تمام وزراء کو چیلنج کرتا ہوں کسی ایک آدمی کا نام ٹی وی پہ آ کے بتائیں کہ یہ وہ بندہ ہے جی جس کو میرٹ پہ لگایا گیا ہے. اور وہ لوگ بھی واپس بلائے جا رہے ہیں جو 4 ناچے انہوں نے موت کے کنویں پہ لگائے ہوئے تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کا کیس اور خراب کیا ہے. سو شاید کامران صاحب things are moving very fast. اچھا. اور سمجھ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو ہے, لیکن وہ کسی اور سے شیئر نہیں کر رہے. اگر ایم این اے اسی طرح سلیپنگ بیوٹی کے طور پر اسمبلی میں رہیں گے تو سوئے ہی سیاسی طور پر سو جائیں گے, اور ان کو خبر تب ہوگی جب احتساب اپنے انجام کو پہنچے گا. اور اس کڑاکے کا احتساب ہو سکتا ہے کہ چیخیں جو ہیں ان کی وہ برے صغیر میں سنی جائیں گی کہ کرپٹ لوگوں کو جو سزا پاکستان میں ملی وہ ساری دنیا میں مطالبہ ہوگا کہ ویسی سزائیں ملیں. شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کرپشن پہ آپ نے اور عمران صاحب نے نواز شریف صاحب پہ تو اب زیادہ شروع کیا ہے آن سلاٹ کرنا. پچھلے 5-6 سال سے تو آپ پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے کرپشن کے کیسز سامنے بھی آئے, گیلانی صاحب کے دور میں بھی سامنے آئے, انٹینسو کیسز سامنے آئے. تو اب آپ کس طرح جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, ٹی او آرز اکٹھے بیٹھیں گے آپ لوگ. خورشید شاہ صاحب سے لے کر زرداری صاحب تک آپ لوگوں نے کتنے بڑے بڑے الزامات جو ہے وہ لگائے ہوئے. گیلانی صاحب پہ لے کے تو راجہ رینٹل تک یہ خطاب دیے گئے وزراء اعظم کو پیپلز پارٹی کے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار شیخ صاحب یا عمران صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کرپشن ختم کر دیں گے. چلے آپ پہ الزام نہیں کرپشن کا, عمران صاحب پہ بھی نہیں ہے فی الحال, نہ حکومت میں آئے عمران صاحب ابھی تک فیڈرل لیول پہ. آپ ان کے ساتھ مل کے کس طرح کرپشن ختم کریں گے جن پہ آپ لوگوں نے خود الزام لگائے کرپشن کے؟ دیکھیں ہم نے وہ کرپشن کے الزام وڈرا نہیں کہے. وہ کہتے ہیں نا وہ کہے تو سچ میں کہوں تو جھوٹ, یا پتہ نہیں ہو کیا گانا کہ میں کہوں تو جھوٹ اور وہ کہے تو سچ. بابا راجہ رینٹل, یوسف رضا گیلانی سب کرپٹ لوگ تھے, آصف زرداری سب کرپشن کا ماحول تھا. ہم جب سپورٹ کر رہے ہیں تو بلاول نے کرپشن کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے, اور آواز جب اٹھے گی جب ایسا ضابطہ اخلاق بنے گا. کیوں آصف زرداری صاحب کھل کر ابھی فیصلہ نہیں کر رہے؟ دا ریزن از کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے جاتے سے پہلے, اگر آپ وہ کلپ دکھائیں میرے اس انٹرویو میں, کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے ساڈے بعد, پنجابی میں کہا میاں صاحب ساڈے بعد تاڈی واری, اور الٹ ہو رہا ہے کہ شاید باری پہلے نواز شریف کی پھر آصف زرداری کی. اور جب کرپشن کا ایک قانون بن جائے گا, آپ دیکھیں کرپشن کا ایسا پیٹرن بن جائے گا, ایسا قانون واضح ہو جائے گا کہ جو اس حمام میں ننگا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کیا مذائقہ ہے. یہ وقت آ گیا, میرا خیال ہے پاناما لیکس اس پاکستان میں رحمت کا موجب بھی بن سکتی ہیں, تاکہ کرپشن کی کمائی کھائی ہوئی لوگ سوئٹزرلینڈ سے ڈر کے مارے پیسے نکال کے لندن میں لا رہے ہیں. اور کامران شاہد صاحب, میں آپ کو یہ بات, لوگ میرا مذاق اڑائیں گے, اگر احتساب کا وقت آ گیا آپ دیکھیں گے نیوزی لینڈ میں لوگوں کی جدادیں نکلیں گی.
बार्सिलोना में लोगों की जदादें निकलेगी, पाकिस्तानियों की? ऑस्ट्रेलिया में लोगों की जदादें निकलेंगी, पाकिस्तानियों की जी, और किसकी कह रहा हूं। बदनसीब लोग हैं जिनके पास लूट लेते हैं पैसा। ये हमारा पैसा है, ये इनके बाप का पैसा है। हमारी 20 करोड़ लोगों की जो ताकत है, उनकी बुनियादों पर जो पैसा इनको कमीशनों में मिलता है, जो चोरी का पैसा होता है, जो अंडर इनवाइस और ओवर इनवाइस का पैसा होता है, ये मुल्क से बाहर ले जाते हैं, इनके नसीब में भी नहीं होता। वही हुकूमतें खर्च करती हैं, एक कानून खड़ा कर देते हैं, एक वकील खड़ा कर देती है, क्योंकि ये चोरी से छुपाया होता है, अपने घर वालों से भी ये छुपा के रखते हैं। आप देखें फैमिली में बाज लोगों ने कहा कि हमारा तो नाम नहीं है, बाद में पता लगा उनके भी नाम है। सो एहतसाब में इतनी दौलत आ सकती है अगर हिसाब हुआ, अगर ना हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं जी, मैं प्रोग्राम ही कर सकता हूं। मेरी वाकई एक सीट है, सब लोग ताना देते हैं, और जिनको आपने इतनी मुझे तो एक ही सीट दी है, मसवाक करके मैं दांत तेज कर सकता हूं। सो जिन लोगों की इतनी सीटें हैं उन्होंने क्या तलवारें चलाई हैं जी, गुग्गू घोड़े बने बैठे हुए हैं वहां पे। हमने जिस अजाब का ये वक्त गुजारा है, आप इससे अंदाजा लगाएं, जिस अजाब का ये वक्त गुजारा है कि ना स्पीकर खोलने देता है, जिस तरफ जाते हैं पीछे आईडी लगी हुई है। ओए हम कोई इंडियन एजेंट हैं, हम कोई इंडियन एजेंट हैं, हम कोई मोदी के यार हैं, हम कोई कश्मीर के मसले में कोई मुनाफिकाना सोच रखते हैं? हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, हमारी लेंथ और लाइन बड़ी वाज़ेह है। जो पाकिस्तान का दोस्त है वो शेख रशीद और अवामी मुस्लिम लीग का दोस्त है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन अव्वल है। ये हमारी लाइन है, और गरीब की हम बेहतरी चाहते हैं। बजट आ रहा है जनाब, गरीब की तनख्वाह बढ़ाओ, पुलिस की तनख्वाह बढ़ाओ, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाओ, पेंशन वालों की तनख्वाह बढ़ाओ, और कुछ करो तो सही। ये आपका आखिरी बजट मैं देख रहा हूं। अच्छा, मुझे नवाज शरीफ हुकूमत का ये आखिरी बजट दिख रहा है। अगर अगला बजट पेश कर लें तो फिर समझो कि इस मुल्क में गरीब की कोई सुनाई नहीं है। अल्लाह के यहाँ देर की एक हद होती है, और उस देर का वक्त आ गया, और ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का आखिरी बजट है, पेश कर लें। फिर इनसे पूछेंगे कि आपने बजट पेश किया था और कितने फैक्ट्स ठीक थे और कितने गलत थे। शेख साहब 2018 तक हुकूमत रहेगी ना, जितना आपने बुलंद बांग बातें कर दी आपने, इमरान खान साहब ने, उसके बाद फिर आपकी सियासी तज़िये पे भी लोगों का ईमान उठ जाएगा अगर हुकूमत रहेगी अब 2018 तक, जितने कॉन्फिडेंस से आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप जी, बेशक मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। पहले भी मेरा ख्याल था कि कुर्बानी से पहले कुर्बानी हो जाएगी, कसाई आ गया। अब भी मैं कहता हूं ईद के बाद अवाम की ईद होगी। अगर फिर सुइयां बनाने वाले जो है वो, मेरा मतलब है उनका क्या होता है वो ड्रिलर जिसे कहते हैं, हाँ, अगर उनका ड्रिलर ही काम करना छोड़ दे। और मैं अभी थोड़ी सी बात ये कह चुका हूं आपको कि मेरे नजदीक कल आर्मी चीफ की टर्किश प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात बड़ी अहम थी, क्योंकि पाकिस्तान का मसला, और जब हम चाइना कॉरिडोर की बात करते हैं तो चाइना कॉरिडोर पे शेख रशीद पाकिस्तान में सबसे बड़ा हामी था। आप हुकूमत का नोटिफिकेशन देखें, एक एक पार्टी के 7 मेंबरों को बुलाया। ये जब कौम तारीख लिखेगी कि चीन की दोस्ती का जो सबसे बड़ा हामी था, उसके नोटिफिकेशन में लिखा गया एक्सेप्ट शेख रशीद, ऑल इनवाइटेड एक्सेप्ट शेख रशीद। क्यों डरते हैं मुझसे? मेरे आंख में आंख मिला के ये बात नहीं कर सकते। ये चोरों का ग्रोह है जो इस मुल्क में मुसल्लत है, ये चोरों का ग्रोह है। और ये ऐसे लोग जो इस्लाम के लिए हम इनके पीछे नारे मारते रहे, काला काला रसूलुल्लाह के लिए, पता लगा ये इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद पे नजर उठाए बैठे थे। अब मैंने तो नहीं कहा, बिलावल ने कहा कि शेर डीजल से चल रहा है। सही कि शेर को डीजल मिल गया है। अब आप ये कहेंगे मैंने उसको सिखाया। शेख साहब आपके असर है, लग रहा है कि जादू चढ़ चढ़ के बोल रहे हैं बिलावल पे भी, खुदा खैर करे। हाँ जी, देखें उसने पहली दफा कहा जो मोदी का यार है वो गद्दार है, मैंने नहीं कहा। उसने कहा मोदी के यारों को एक धक्का और दो, मैंने नहीं कहा। मैं कहता तो मेरे तो आगे ही देखें सारे मुल्कों ने मुझे स्टैंप कर दिया है कि जनाब ये हर रोज शाम को इनकलाब और दहशतगर्दी की बातें करता है। वरना मैं तो हिम्मत नहीं आ रहा, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह कामयाबी रंग लाएगी। अगर गरीब के नसीब इतने ही बुरे हैं पाकिस्तान में, तो दुनिया में गरीबों का निज़ाम क्यों नसीब इतने बुरे नहीं है? इंडिया में एक पड़ोस में इतने बड़े सूबे पे गरीब हुक्मरान है। इंडिया ने किस तरह शिकंजे डाला है टैक्स चोरों को और पनामा लीक्स वालों को।
کیونکہ مودی خود مودی کا نام پاناما لیکس میں یا اس کی اگلی نسل کا نہیں ہے، کیونکہ مودی کا نام نہیں ہے تو اس لیے اس نے شکنجے میں ڈال دیا سب کو. یہاں پرائم منسٹر کے بیٹوں کا نام ہے، کہتے ہیں جی پرائم منسٹر کے بیٹوں کا نام ہے وہ مستری مجید کے بچے ہیں، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بچے ہیں. ہمارا حق ہے پوچھیں کہاں سے آیا یہ پیسہ بھائی. اگر کسی مستری مجید یا کسی ڈینٹر پینٹر ویلڈر کے بچے ہوتے تو چلو، مکینک کے ڈرائیور کے کوئی بات نہیں تھی، غریب نے اس طرح مار دیا کوئی بات نہیں. ملک کے پرائم منسٹر کے بچے ہیں، ہم حق رکھتے ہیں. رائٹ، ہم حق رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ ہے، آپ بالکل حق رکھتے ہیں شیخ لوٹا گیا اور کیوں صاحب، چھپا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے یہ. لیکن نواز شریف صاحب کا بھی حق ہے حکومت کرنا. اور میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، لیکن بریک پہ جانے سے ہوئے آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں. پاکستان میں بڑے بڑے تجزیہ نگار صرف یہی تجزیہ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ماضی تو ماضی ہے، لیکن اب جو ہے وہ نہ جھکیں گے، نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، نہ وہ استعفیٰ دیں گے. اور ان کے ساتھ جمہوری قوتیں کھڑی ہوں گی. خورشید شاہ کی پارٹی جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی وہ استعفیٰ دیں. اسود یا ولی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کوئی مائی کا لال ان سے استعفیٰ نہیں لے سکتا. اور یہ سب مانگ بھی لیں تو نواز شریف صاحب پھر بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. نواز شریف صاحب کی اسٹرینتھ آف پولیٹیکل کریکٹر پہ ضرور بات کروں گا شیخ رشید صاحب سے. اور اس کے علاوہ پاکستان کے جو تعلقات چل رہے اس وقت افغانستان کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تو بات ہوگی، افغانستان کے ساتھ اس پہ بھی ضرور بات کی جائے گی ایک بریک کے بعد. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اعزاز حاصل ہو رہا ہے ویورز کے، وہ چوتھا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. شیخ رشید صاحب کے نزدیک وہ آخری بجٹ ہے، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. شیخ صاحب، نواز شریف صاحب کے متعلق آپ کا بڑا تعلق رہا ہے ان کے ساتھ سیاسی لحاظ سے، پیچھے وہ نہیں ہٹیں گے کچھ بھی کر لیں آپ؟ سر جی مجھے کسی بہادر لیڈر کی اس ملک میں تلاش ہے تاکہ میں یہ روز روز کی سیاست کو ختم کروں. اچھا، یہ بزدل لوگ ہیں. انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، انہوں نے ڈکٹیشن لی. 10 دن یہ قید نہیں کاٹ سکتے. انہوں نے سارے مردوں نے دستخط کیے سعودی عرب جانے کے لیے 10 سال کے لیے. نصیب ان کا اچھا ہے، میں ان کا نصیب تو نہیں چھین سکتا. کتنے میل کا جلوس نکلا جی خان قیوم خان کا، اور جب اس نے معافی نامہ مانگا تو ٹھس ہو گیا بیچارہ. اس ملک میں پنجابی شیوانزم اتنی چھا گئی ہے کہ دولت والے کے ہم مزارے بنے بیٹھے ہیں. اور آپ یہی کہہ رہے تھے اسفند یار خان، وقت آنے دیں، تاریخ ثابت کرے گی کہ اسفند یار امریکہ کا پپٹ تھا. اور مشرف دور میں جتنے اس نے دورے لگائے واشنگٹن کے اور کس قسم کی حکومتیں بنی، میں اس کا گواہ ہوں. اور جس طرح مجھے ہدایات زندگی میں صرف ایک ہی ملی کہ اس کو پروجیکٹ کرو ایز اے منسٹر. اور فضل الرحمان صاحب کے لیے مجھے 2 دفعہ نواز شریف صاحب نے کرنل قذافی کو بھیجا. اچھا سر ان کے منہوں کو خون لگا ہوا ہے، ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے. یہ ہمارا خون ہے اور یہ خانہ جنگی کی طرف ملک بڑھ جائے گا. ایک وہ ہیں جو روزگار کو ترچتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو کہ پاناما لیگ میں جا کے مال چھپاتے ہیں. اور دنیا تخت پر اتنا کرپٹ پولیٹیشن نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. کس طرح یہ اپنے آپ کو عوام اور قوم یہ سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں. کل اگر یہ سسٹم سمیٹ دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس ملک کے حالات اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ رسک لینا پڑتا ہے. اور رسک لینے کے لیے ایک فورج ڈاکومنٹ اسحاق ڈار صاحب کے لوگ ہیں جو کہ جعلی دستاویزات بنانے کے ماہر ہیں. ہم ویسے ہی پکڑتے ہیں جو جعلی ویزے بناتے ہیں، اور جعلی ہے تو وہ بھی غیر قانونی پکڑنا چاہیے. یہ جعلی ڈاکومنٹ کرتے ہیں، یہ سٹیٹا اور ڈیٹا سارا جعلی بناتے ہیں. یہ 3 پوائنٹ کچھ کی جی ڈی پی کو بتاتے ہیں کہ جی 4 ہو گئی ہے فلاں ہو گیا. سب جھوٹوں کا استبل ہے. یہ اپنے انجام کو پہنچے گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. شیخ صاحب، یہ کشمیر کے الیکشن میں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی کھڑی سٹینڈ کرے گی یا وہی نون لیگ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں، ضرور کرے گی اور سیٹیں بھی جیتے گی. دیکھیں جی، کشمیر کے الیکشن میں جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہوتی ہیں، حکومت اس پہ اثر انداز ہو جاتی ہے جس میں حکومت بنا لیتی ہے. اور یہ مہاجرین کی سیٹیں جو ہوتی ہیں 3-3 ہزار ووٹوں کی ہوتی ہیں. 3100 3200 حلقہ نمبر 4 کی، 3300 حلقہ نمبر 5 کی، میں ویلی کی سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. سو یہ 12 سیٹیں جو ہوتی ہیں جھنگے میں ملتی ہیں. جس طرح مخصوص نشستوں کی ووٹیں جو ہوتی ہیں سیاستدانوں کے بلیو آئیڈ اور ایسے لوگ آ جاتے ہیں قابل احترام، میری بہنیں ہی کہوں گا، کہ جو حاضری پوری کرنے کے لیے رکھتے ہیں. اگر آپ موجودہ حکومت کی اٹینڈنس دیکھیں تو حاضری کا کورم اگر پورا ہوا ہے تو اس مخصوص نشستوں کی وجہ سے ہوا ہے.
ورنہ تو ایم این اے ظاہر ہے جی، وہ ایم این اے ہوتا ہے، وہ 200 بار شیخ سوچتا ہے صاحب کہ میرا افغانستان فائدہ کے کس میں، ساتھ میرا پروگرام کے نقصان آخری کس میں؟ لمحوں میں چلا گیا میں، پر افغانستان کے ساتھ پاکستانی تعلقات کس نہج پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ کے نزدیک؟ دیکھیں پاکستان کے تعلقات ایران، افغانستان اور امریکہ کے ساتھ نازک ہوتے جا رہے ہیں، اور چین کے ساتھ ہم اس قدر آگے چلے گئے ہیں کیونکہ چین کا سارا راستہ بند کر دیا گیا، پنگ یونگ سے لے کے ملائیشیا، انڈونیشیا، نیچے آ جاؤ بینکاک، نیچے آ جاؤ انڈیا۔ ایک پاکستان گوادر ہے جو ہم نے 43 سال کے لیے چین کو دی ہے، 46 سے 43 سال اور 2182 ایکڑ کا یہ رقبہ جو ہے، یہ دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کا نقشہ بھی بدل سکتا ہے، اور بلوچستان پاکستان کی ترقی کا بھی راز بن سکتا ہے اور پاکستان کی تنزلی کا بھی راز بن سکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کا راز بلوچستان میں پوشیدہ ہے اور پاکستان کے نقصان کا راز بھی بلوچستان میں پوشیدہ ہے۔ یہ فہم اور فراست کے لوگوں کے لیے، عقل اور دانش کے لوگوں کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، جو اس ملک میں نوٹ بنانے آئے ہیں، مال کمانے آئے ہیں، پیناما کی چھاپ لگانے آئے ہیں، ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے تو کمرے بھی، ان کے تو کپڑے بھی باہر ٹنگے ہوئے ہیں، ان کے ڈاکٹر باہر، ان کے بینک اکاؤنٹ باہر، ان کی اولاد باہر، ان کے گھر باہر، ان کا کاروبار باہر، ان کے پیسے باہر۔ ہمیں رکھا ہوا ہے انہوں نے بھتہ لینے کے لیے۔ کراچی کے بھتہ والوں کے خلاف ہم ایسے ہی ہیں، یہ ماڈرن بھتہ خور ہے، کمیشن خور اور بھتہ خور سسٹر کمپنی ہے۔ بھتہ لینے والے اور کمیشن لینے والے they are sister companies must be handled with the same weapon and with the same rule and regulation۔ Right، So شیخ بھتہ رشید صاحب اور کمیشن میں تھوڑا فرق ہے۔ بہت شکریہ۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ویورز آپ ان کے خیالات سے ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں آج کے پروگرام اور ان کے ویوز کے اوپر فرنٹ لائن کامران کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ۔ ہمیں دیجیے کل تک اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لاڈلے ترین بیٹے مارے انہوں نے، بھائیوں نے بھائی مارے، بھائی مر گیا، بھائیوں نے رقص کیے کہ بھائی مر گیا ہے۔ یہ کفس میں وہ سیلیبریٹ، ہی واز ڈانسنگ وین ہی کیم ٹو نو کہ مارا گیا، اور یہ 1 2 4 10 20 50 نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے۔ تو بھائی نثار علی خان نے اگر کچھ کیا ہے، اگر کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، تو اسے سازش کہنا میرے نزدیک جہالت ہے۔ اسٹریٹجی اور سازش میں دیر از اے ویری تھن لائن، اور یہ کوئی عیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں چلائی جا رہی، اقتدار کا کھیل ہے۔ ایسے کون سے سرخاب کے پر اب ریپیئر کے بعد ایک بہتر دل کے علاوہ نواز شریف صاحب کو لگے ہیں جو نثار علی خان کو نہیں لگے؟ خود نواز شریف صاحب کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں آپ وہاں، لیکن میں اسے سازش یا دھوکہ یا فریب میں نہیں سمجھتا۔ نہیں، یہ سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز، سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے۔ میں اگر آپ کو پسند کرتا ہوں، میں کہوں گا عائشہ بہت ذہین ہے۔ If I don't like you، میں کہوں گا بہت مکار ہے۔ اتنی سی بات ہے، کوئی سازش نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا حق پہنچتا ہے، وہ کوشش کرے۔ اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ساری زندگی ان کی غلامی کرنے کا، یا ان کے درباری بننے کا، یا نورتنوں میں سے ایک ہونے کا؟ لیٹ ہم ٹرائی، کر جائے، بہت اچھی بات۔ ٹھیک۔ حسن نثار صاحب نہیں کا آپشن لے رہے اور کہہ رہے ہیں سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز اور دلچسپ پہلو۔ مظہر عباس صاحب، کیا واقعی اسٹریٹجی اور سازش میں تھن لائن ہے؟ سازش ڈال دی ہے، آج کو کانسپریسی ڈے تو نہیں ہے؟ بس یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کو بھی اس میں کوئی کانسپریسی نظر آئے ہمارے سوال میں بھی۔ سازش کیا ہے؟ ہاں نہیں رہے گا نا آج، یو آر obsessed with conspiracy today، but anyway دیکھیں بات سنیں، ہم اجتماعی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں، اور اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر آپ اس کو فلسفیکلی دیکھیں، تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، اور بہت کولڈ بلڈڈلی اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم صدیوں سے تاریخ کو مسخ کرتے آ رہے ہیں۔ جواباً تاریخ نے ہمیں اجتماعی طور پہ مسخ کر دیا ہے۔ اس کے لیے کیا مجھے کوئی بہتر لفظ سوجھ نہیں رہا، مجہول، جھوٹ پہ پلے ہوئے جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو شک شبے، پھر پے در پے ذوف، ذلت، کمزوری، دوسروں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن، اپنوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن۔ تو نفسیات جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مکمل طور پہ تباہ شدہ ایک نفسیات ہے۔ میں 2 کتابیں ہیں، آفٹر دا پروفٹ اور ایک اور
The First Muslim. میں نے جب یہ کتابیں پڑھی I was shocked. پرانی بات ہے. اتفاق ایسا ہے کہ میرا اس کی جو امریکن آتھر ہے سیاٹل میں رہتی ان کے ساتھ رابطہ بھی. میرا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام میں قیامت آ جائے گی, بحران مچ جائے گا, کہیں سے کوئی جواب آئے گا. سوسری کی طرح سو گئے. آج تک کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. اس کی وجہ ہے کہ اس نے سارا کچھ ہم ہی سے لے کے کمپائل کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے جہاں جن کی تربیت ہی ٹھیک نہ ہو, جن کی دیکھیں تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے, تینوں کے معاملے میں ہمارا حال بہت ہی مندہ اور پتلا ہے. سو قدم قدم پہ گھٹیا ترین سطح پہ, آپ تو بڑے میکرو لیول پہ نیشنل لیول پہ ادھر ادھر لے گئی ہیں نا, تو تھرو آؤٹ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرنی, اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا. سارا دنیا جہاں ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں, ایسی ایسی ایجادات اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. کبھی ایک اسٹوپڈ آدمی نے مجھے ای میل کیا کہ جی عطر مسلمانوں کی ایجاد ہے, اور فرعون بھی یوز کرتے تھے, کو عقل کو ہاتھ مارو. بھائی یہ ہے مست شدہ لوگ ہیں, چونکہ مست شدہ ان کی تاریخ ان کو جو ہے پڑھائی گئی ہے, وہ مست شدہ ہے. محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ اور تباہ شدہ نفسیات. بالکل, اور نہیں جھوٹ پڑھایا گیا ہے, ڈسٹارٹڈ. بندے میں ریئلزم آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار ہم انسان تھے, یہاں ہم نے جھکیں ماری, یہاں ہماری کمزوریاں ہیں. بنو امیہ سے شروع, پہلے سے بھی شروع کر لیں, اس کے بعد ایبسائڈز چلتے جائیں. سارا مجال ہے کبھی سچ پڑھائیں گے. کیوں محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ تک سارے ہیرو یہ شمال کی طرف سے آگے جو سوائے بربادی کے, لوٹ مار کے, جنہوں نے کبھی کیا ہی کچھ نہیں, ان کو ہیروز بنا کے پینٹ کیا ہوا. تو قوم مجہول ہے, پاگل نیم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی ہیرو کون ہے, ولن کون ہے. جھوٹ پڑھایا گیا جس باعث کمزور سوچ اور تباہ شدہ نفسیات کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ. سلیم صافی صاحب, یور ٹیک. پاکستان میں پرائم منسٹر آف پاکستان کے دو سب سے بڑے ناقد ہیں, ان سے بڑا ناقد کوئی نہیں ہے. ایک تو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب, اور دوسرے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب. ہم وقتاً فوقتاً ان دونوں حضرات سے انٹرویوز کرتے رہتے ہیں, اور آج کے اس پروگرام میں بھی ہم نے نواز شریف صاحب کے انہی ون آف دا بگیسٹ ناقد کو بلایا, جن کا نام ہے شیخ رشید صاحب, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ. شیخ صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو. جس موقع پر آج آپ سے میں بات کر رہا ہوں اس وقت نواز شریف صاحب جو ہے وہ روبہ صحت ہو رہے ہیں, اور اس سارے بیماری کے ایپیسوڈ میں مجھے پتا آپ ان کے ناقد ہیں, لیکن مجھے اب آپ کے سامنے بعد میں رکھ رہا ہوں کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ پرائم منسٹر کتنے پاپولر ہیں, کہ ویسٹ انڈیز کے کرکٹر سے لے کر, آسٹریلیا کے کرکٹر سے لے کر, انڈیا کے پرائم منسٹر مودی سے لے کر, ٹرکی کے پریزیڈنٹ تک کس نے اور چرچز میں کہاں ان کے دعائیں نہیں ہوئیں. تو نواز شریف صاحب ایز اے پرسن پاپولر ہے, اس سے آپ ایگری کریں گے؟ اس ہارٹ سرجری نے اس بات کو انڈیکیٹ کیا ہے لوگوں کے سامنے. پہلے تو میں نواز شریف صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کرے, اور دوسرا جو ہے جن لوگوں کو اشتہار ملے ہیں بیماری کی دعاؤں کے, اللہ تعالیٰ ان کو اور ایسے اشتہار نصیب کرے اور نواز شریف صاحب جلد صحت یاب ہوں. اور ابھی شاید جب ہوش میں آ جائیں اچھی طرح تو پھر کوئی برٹش کا وزیر بھی جائے گا یا پرائم منسٹر جائے گا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان میں مسلمان ایسا ہے جو اپنے مسلمان, بے شک سیاسی طور پر اختلاف رکھتے ہیں ہم نواز شریف صاحب سے, ان کی سیاست کے دشمن ہیں, ان کی صحت کے دشمن نہیں ہیں. اور جتنی صحت ان کی اچھی ہوگی اتنا مقابلے کا مزہ آئے گا. اور کل لوگوں نے کہا کہ اور تنومند اور صحت مند ہو کے آئیں گے. موسٹ ویلکم جی, میدان بھی حاضر ہے, سیاست بھی حاضر ہے, وقت بھی حاضر ہے. اور جو پروگرام میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں آپ سے کہا تھا وہ کلپ سنبھال کے رکھیں. یہ سال نواز شریف صاحب کی حکومت کی سیاست کے فاتح خانی کا سال ہے, اور میں نے آپ کو کہا تھا مارچ اپریل سے شروع ہوگا اور اگست ستمبر میں یہ میلہ عروج پہ ہوگا. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ پیناما لیک سے بچ جائے گا, پیناما لیکس جو ہے ان کے گلے پڑ جائے گی, اور جو TOR کو ڈیلے کر رہے ہیں, ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں, یہ سمجھ کے کہ شاید اس طرح 15 دنوں میں کوئی بات نہیں پہنچے گی. چین کرو, بی کرو, تین کرو, وی کرو. آپ ناپ تول کے نظام میں آ چکے ہیں, اور ناپ تول کا نظام یہ کھلا شہادت دے رہا ہے کہ یہ کرپٹ, ڈسانس, سلگش, ایکسٹرا ویگن اور نہ ڈیلیور کرنے والی حکومت ہے جو اسی سال اپنے انجام کو پہنچے گی. شیخ صاحب لیکن انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ اس کے انسٹرومنٹس ہونے چاہیے.
جیسے کہ میں خیر غیر جمہوری انسٹرومنٹس کی بات تو نہیں کر رہا آج پروگرام میں، عوام کو باہر آنا. عمران خان صاحب کل ایک انٹرویو دے رہے تھے نجی چینل کو، کہہ رہے تھے میں 10% لوگوں کو سڑک پہ لے کے آؤں گا. یہ تعداد کروڑ سے اوپر بنتی ہے، لاکھوں میں بنتی ہے تعداد. یہ لا سکیں گے آپ اور وہ مل کے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو باہر اگست میں؟ اور یہی پلان ہے اگر حکومت نہیں مانتی؟ یہ ساری عمران خان صاحب بھی آئیں گے. کل میری ان ڈیٹیل ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ علماء بھی نکلیں گے، طاہر القادری بھی نکلیں گے، یہ ساری اپوزیشن پارٹیاں بھی نکلیں گی، اور یہ دفاع پاکستان بھی نکلے گا. اس ملک میں آپ، مجھے تو پہلے خیال تھا کہ عید کے بعد عید ہوگی، مجھے کہیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جس قسم کی پبلسٹی کر رہے ہیں، جس قسم کی بیماری کو یہ ہائی لائٹ کر کے جو اشتہاروں کے ذریعے، حالانکہ میں بھی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نواز شریف صاحب کو صحت دے. 20 کروڑ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، پر اشتہاروں کی دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا جی. اشتہار کے ذریعے جو دعائیں دکھائی جاتی ہیں وہ برلا جی کے مندر سے شروع ہوں، اور بے شک سری لنکا کے بدھا تک دعائیں مانگی جائیں، اور سری لنکا کے بدھا سے لے کے یہاں گولڈن ٹیمپل تک دعائیں مانگی جائیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے، اور اللہ ان کو نبی کے صدقے میں صحت دے. آپ کی تنقید اپنی جگہ پر ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے ایک تاریخ رقم کی ہے. بیماری سے پہلے، اوپن ہارٹ سرجری سے پہلے اجلاس کی صدارت انہوں نے کی. انہوں نے ایک پورا پراپر سسٹم یہاں بنا کے گئے. ساگ ڈار صاحب جو ہے چیزوں کو، امور کو دیکھ رہے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، رانا ثناءاللہ وغیرہ سب لوگ افیئرز کو دیکھ رہے ہیں. ان کی صاحبزادی جو ہے وہ معاملات کو دیکھ رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر. تو نواز شریف صاحب کی گرپ تو کمزور نہیں ہوئی، حالانکہ وہ بستر علالت پہ ہے، اتنے بڑے آپریشن میں ہے. سسٹم تو انہوں نے اپنے نیچے مستحکم رکھا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں، میں پڑھا لکھا جاہل ہوں، اور جاہلوں کا امام نہیں ہوں. ایرین سے لے کے، جین سے لے کے آپ مغل تک آ جائیں، جو بادشاہت ہوتے ہیں نا، ان کے گھروں سے بھی بادشاہت کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. اور میں کوئی پاگل نہیں تھا جو میں نے کہا کہ شہباز شریف کو یا نثار کو دے دیں. اگر انہوں نے اسحاق ڈار کو ہی دینا، اسحاق ڈار کو دے دیں جی. آج میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس ملک میں جمہوریت کو بچا لیں. اور اگر کل جمہوریت کا تیا پانچا ہو گیا، جمہوریت بیوہ ہو گئی، رنڈوا ہو گئی، لپیٹ دی گئی، تو اس کے ذمہ دار نواز شریف اور اس کے مشیر ہوں گے، شیخ رشید اور عمران خان نہیں ہوں گے جی. نہیں، اگر اسحاق ڈار کو یا شہباز شریف کو دے دیں گے تب کس طرح بچت ہے الزامات سے؟ یار ہم کوئی گاجر مولی ہیں 20 کروڑ لوگ کہ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیل کیا جا رہا ہے. اس طرح تو لوگ اپنے مزاروں سے نہیں ڈیل کرتے جی. اس طرح تو اپنے، اب میں کیا کہوں، میرے باپ مجھے اس گرمی میں مزید گرم کر رہے ہیں. آپ چسکا لے کر مجھے مشتعل کرنا چاہتے ہیں. میں نے کیوں کرنا ہے؟ میں مفت مشورہ دے رہا ہوں جی، میں مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ جمہوریت کو نواز شریف بچا سکتے ہیں اور نواز شریف تباہ کر سکتے ہیں. اور نظر یہ آتا ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت تباہ ہو، فوج کے خلاف بھی ایک انٹرنیشنل سازش ہو، اس کو بھی گھیرے میں لیا جائے، اور بعد میں یہ سارے چیمپئن بنے جو ہمیشہ ہمیشہ ملک کو ملک میں آ کے غلط فگر دے کے جی ڈی پی کی بھی. میں چیلنج کروں گا اس بجٹ سپیچ میں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو 4 پوائنٹ کچھ گروتھ ریٹ بتائی ہے سب جھوٹ ہے. اور یہ جعلی بغیر نمبروں کے نوٹ چھاپنے والے اسحاق ڈار صاحب ہیں. یہ آئی ایم ایف کو غلط فگر دی تھی جب مشرف نے آ کے کتنے ملین کا جرمانہ دیا. اچھا، منشی ہوتا ہے وہ، اکانومسٹ نہیں ہوتا. اور اس قوم کے ساتھ جو ہاتھ کیا ہے ان لوگوں نے 3 سال میں، یہ قوم آسمان کی طرف دیکھے گی کہ ہمیں کس مصیبت میں انہوں نے ڈالا ہے. اور یہ جو میڈیا کھیل رہے ہیں، یہی میڈیا جو ہے ان کے گلے پڑے گا. تھوڑے دنوں کا انتظار ہے، آپ انتظار کریں اور یہ اپنے انجام کو پہنچیں. شیخ صاحب کتنے بدلے ہوئے ہوں گے نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے نئے ہارٹ کے ساتھ، نئی سرجری کے ساتھ؟ آپ کے خیال میں کتنے انرجیٹک یا کتنے بدلے ہوئے ہوں گے، سیاسی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی فزیکلی بھی؟ سر، دل کی بات کو دل والا جانتا ہے. یہ کریانے کی دکان والے کیا جانتے ہیں کہ دل بدل گیا یا سرجری ہو گئی ہے؟ اچھا، جن کی زندگی کا مطمئن نظر ہی یہ ہو کہ ڈنگ ٹپاؤ، مال بناؤ، پھر جاؤ، پھر آؤ، لگاؤ، کماؤ، بناؤ، یہیں سے کھاؤ. 1935 سے کہتے ہیں لگے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان کا گھر پورا نہیں ہو رہا. اللہ کرے ان کا گھر پہلے پورا ہو جائے تاکہ غریب کی بھی باری آئے. ویسے شہباز شریف صاحب کے گھر نہیں پورے ہو رہے ہیں جی سر. ویسے شہباز شریف صاحب اور ان کے صاحبزادے جس طرح وہاں گئے بڑے تھے لوگوں کے گھر، جی، یکجہتی کا ثبوت پیش کیا پوری فیملی نے.
وہ جو ریومرز تھیں کہ فیملی میں اختلافات یہ وہ، اس کو انہوں نے جا کے وہاں پہ نا سب کو منہ توڑ جواب دیا کہ جناب ہم اکٹھے ہیں، وی آر یونائٹڈ. بہت اچھی بات ہے، بھائیوں کو اکٹھا ہی ہونا چاہیے. میں اندر کی ساری باتوں سے واقف ہوں. ابھی وقت نہیں ہے، ابھی وہ بیمار ہیں، ہسپتال سے چھٹی لے لیں، گھر آ جائیں. ہم بھی یہیں ہیں، میدان بھی یہیں ہیں، اور میڈیا بھی یہیں ہے، اور کیمرے بھی یہیں ہیں، آپ بھی یہیں ہیں. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب میں تیسری دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو صحت دے اور 20 کروڑ لوگوں کی بیماری بھی دور ہو جو ذہنی طور پر مریض ہو گئے ہیں. صبح و شام آپ لوگوں کے حقیقت پہ مبنی پروگرام دیکھ کر، اور جب اس کا نتیجہ نہیں نکلتا تو شام کو وہ نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں. اور پاکستان میں سب سے مہنگی، سب سے نایاب بکنے والی دوائیں مارکیٹ میں ڈپریشن کے خلاف اور نیند آور دوائیاں بک رہی ہیں پاکستان میں. کسی کیمسٹ کو، فارمیسی والے کو فون کر کے پوچھ لیں. یہ اپوزیشن ہوئی ہوئی ہے. شیخ صاحب، یہ اعزاز احسن صاحب تو بڑے مایوس ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت جو ہے کیونکہ ہمارے ٹی آر اس لیے نہیں مان رہی کیونکہ اگر وہ مان لے گی تو حکومت کے ہاتھ صاف نہیں ہے، میاں صاحب بھی نہیں بچ سکے، ان کی فیملی نہیں بچ سکے گی. تو حکومت تو نہیں مانتی نظر آ رہی، تو اینڈ میں پھر آپ پروٹیسٹ کے سوچا نا آپ نے، سڑکوں پہ نکل آئیں گے اگست میں، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، میں سیدھا سادہ سیاستدان ہوں، میں کوئی وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں جی. میں پاکستان کی سربلندی، ترقی اور اسلام کی سربلندی اور کالا کالا رسول اللہ کی علم برداری اور اس کی بلندی کا امیدوار ہوں. جو مرضی کر لیں، میں نے آپ کو اشاروں میں کہہ دیا، چی کریں بی کریں. رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. پیناما لیکس جو ہے کوئی پاکستان میں نہیں بنائی، شیخ رشید یا عمران خان نے نہیں بنائی، یہ ان کی اپنی اولاد نے بنائی ہے. ان کی اپنی اولاد ان کو وہاں لے کے جا رہی ہے. ہم لوگ تو نہیں لے، ہمیں تو بنا بنایا پلان ملا ہے. یہ تو سازش اور پلان کسی نے ان کے خلاف نہیں کیا، ان کے گھر سے ہوا ہے. اور ان کے گھر نہیں، سب سے پہلے تو آپ ہی ہیں. یہ آپ نے عجیب جمہور اور جمہوریت کا ورد شروع کرتے ہیں. یہ جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے. پہلی بات، جمہوریت ہوگی تو جمہوریت رویے بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے، بنیادی طور پہ سمجھنے والی، یہ نیم خواندہ لوگ ہیں. پاور پلے میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. گھسی پٹی بات ہے، کنگشپ نوز نو کنشپ. ایوب خان نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا، ضیاء الحق نے کسر نہیں چھوڑی. کیا بلاول کی اپنی والدہ نے، اپنی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کو سائیڈ لائن نہیں کیا تھا کیلسلی؟ یاد نہیں آپ کو؟ اورنگزیب نے بھائی بھتیجے مارے. ایک انتہائی خوبصورت بھتیجا تھا، لوگوں نے کہا خوبصورت، اس نے کہا سانپ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی بیہودہ بات کی تھی اس نے. باپ کو اندر کیا. آٹمن امپائر آپ کا، جس پہ آپ اتنے فخر کرتے ہیں، خلافت عثمانیہ، وہ ٹمکانیاں کیا ہے؟ وہ قتل و غارت کی داستان ہے. لاڈلے ترین بیٹے مارے انہوں نے، بھائیوں نے بھائی مارے. بھائی مر گیا، بھائیوں نے رقص کیے کہ بھائی مر گیا ہے. یہ کفس میں وہ سیلیبریٹ، ہی واز ڈانسنگ وین ہی کیم ٹو نو کہ مارا گیا. اور یہ 1 2 4 10 20 50 نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے. تو بھائی نثار علی خان نے اگر کچھ کیا ہے، میں تو نہیں جانتا، تو اسے سازش کہنا میرے نزدیک جہالت ہے. اسٹریٹجی اور سازش میں دیر از اے ویری تھن لائن. اور یہ کوئی عیدی ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں چلائی جا رہی، اقتدار کا کھیل ہے. ایسے کون سے سرخاب کے پر اب ریپیئر کے بعد ایک بہتر دل کے علاوہ نواز شریف صاحب کو لگے ہیں جو نثار علی خان کو نہیں لگے؟ خود نواز شریف صاحب کا کیریئر اٹھا کے دیکھ لیں آپ وہاں. لیکن میں ان سے سازش یا دھوکہ یا فریب میں نہیں سمجھتا. نہیں، یہ سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز، سب سے دلچسپ حصہ یہ ہے. میں اگر آپ کو پسند کرتا ہوں، میں کہوں گا عائشہ بہت ذہین ہے. اف آئی ڈونٹ لائک یو، میں کہوں گا بہت مکار ہے. اتنی سی بات ہے، کوئی سازش وازش نہیں ہے. ٹھیک، اس کا حق پہنچتا ہے، وہ کوشش کرے. اس نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ساری زندگی ان کی غلامی کرنے کا یا ان کے درباری بننے کا یا نورتنوں میں سے ایک ہونے کا؟ لیٹ ہم ٹرائی، کر جائے، بہت اچھی بات. ٹھیک. حسن نثار صاحب نہیں کا آپشن لے رہے اور کہہ رہے ہیں سیاست کے کھیل کا سب سے سنسنی خیز اور دلچسپ پہلو. مظہر عباس صاحب، کیا واقعی اسٹریٹجی اور سازش میں تھن لائن ہے؟ سازش ڈال دی ہے. آج کو کانسپریسی ڈے تو نہیں ہے. بس یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ کو بھی اس میں کوئی کانسپریسی نظر آئے ہمارے سوال میں بھی. سازش کیا ہے؟ ہاں، نہیں لیکن آج یو آر obsessed with conspiracy today. but anyway,
دیکھیں بات سنیں, ہم اجتماعی طور پہ ریٹارڈڈ لوگ ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے. اگر آپ اس کو فلسافیکلی دیکھیں, تاریخ کے تناظر میں دیکھیں اور بہت کولڈ بلڈڈلی اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم صدیوں سے تاریخ کو مسخ کرتے آ رہے ہیں. جواباً تاریخ نے ہمیں اجتماعی طور پہ مسخ کر دیا ہے. اس کے لیے کیا مجھے کوئی بہتر لفظ سوجھ نہیں رہا, مجہول جھوٹ پہ پلے ہوئے جیسے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہر چیز کو شک شبے, پھر پے در پے ذوف, ذلت, کمزوری, دوسروں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن, اپنوں کے ہاتھوں ایکسپلائٹیشن. تو نفسیات جو ہے وہ ساری کی ساری وہ مکمل طور پہ تباہ شدہ ایک نفسیات ہے. میں 2 کتابیں ہیں, آفٹر دا پروفٹ اور ایک اور دا فرسٹ مسلم. میں نے جب یہ کتابیں پڑھی آئی واز شاکڈ. پرانی بات ہے, اتفاق ایسا ہے کہ میرا اس کی جو امریکن آتھر ہے سیاٹل میں رہتی, ان کے ساتھ رابطہ بھی. میرا خیال تھا کہ پورے عالم اسلام میں قیامت آ جائے گی, کوہرام مچ جائے گا, کہیں سے کوئی جواب آئے گا. سسری کی طرح سو گئے, آج تک کسی نے ایک لفظ نہیں بولا. اس کی وجہ ہے کہ اس نے سارا کچھ ہم ہی سے لے کے کمپائل کیا ہے. تو یہ صورتحال ہے جہاں جن کی تربیت ہی ٹھیک نہ ہو, جن کی دیکھیں تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, گرومنگ ہوتی ہے, تینوں کے معاملے میں ہمارا حال بہت ہی مندہ اور پتلا ہے. سو قدم قدم پہ گھٹیا ترین سطح پہ, آپ تو بڑے میکرو لیول پہ, نیشنل لیول پہ ادھر ادھر لے گئی ہیں نا, تو تھرو آؤٹ اپنی منجی کے نیچے ڈانگ نہیں پھیرنی, اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا. سارا دنیا جہاں ایسا ایسا جھوٹ بولتے ہیں, ایسی ایسی ایجادات اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں. کبھی ایک اسٹوپڈ آدمی نے مجھے ای میل کیا کہ جی عطر مسلمانوں کی ایجاد ہے اور فرعون بھی یوز کرتے تھے, کو عقل کو ہاتھ مارو. بھائی یہ ہے مست شدہ لوگ ہیں, چونکہ مست شدہ ان کی تاریخ ان کو جو ہے پڑھائی گئی ہے وہ مست شدہ ہے. محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ اور تباہ شدہ نفسیات, بالکل, اور نہیں جھوٹ پڑھایا گیا ہے, ڈسٹارٹڈ. بندے میں ریئلزم آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, ہم انسان تھے, یہاں ہم نے جھکیں ماری, یہاں ہماری کمزوریاں ہیں. بنو امیہ سے شروع, پہلے سے بھی شروع کر لیں, اس کے بعد ایبسائڈز چلتے جائیں. سارا مجال ہے کبھی سچ پڑھائیں گے. جو محمود غزنوی سے لے کے نادر شاہ تک سارے ہیرو یہ شمال کی طرف سے آگے جو سوائے بربادی کے, لوٹ مار کے, جنہوں نے کبھی کیا ہی کچھ نہیں, ان کو ہیروز بنا کے پینٹ کیا ہوا. تو قوم مجہول ہے, پاگل نیم پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی ہیرو کون ہے, ولن کون ہے. جھوٹ پڑھایا گیا جس باعث کمزور سوچ اور تباہ شدہ نفسیات کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ. سلیم صافی صاحب, یور ٹیک. نہیں, سب سے پہلے تو آپ ہی ہیں. یہ آپ نے عجیب جمہور اور جمہوریت کا ورد شروع کرتے ہیں. یہ جمہوریت اس طرح کی ہوتی ہے. پہلی بات, جمہوریت ہوگی تو جمہوریت رویے بھی ہوں گے. دوسری بات یہ ہے, بنیادی طور پہ سمجھنے والی یہ نیم خواندہ لوگ ہیں. پاور پلے میں کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. گھسی پٹی بات ہے, کنگشپ نوز نو کنشپ. ایوب خان نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا, ضیاء الحق نے کسر ہی نہیں چھوڑی. کیا بلاول کی اپنی والدہ نے, اپنی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کو سائیڈ لائن نہیں کیا تھا کیلسلی؟ یاد نہیں آپ کو؟ اورنگزیب نے بھائی بھتیجے مارے. ایک انتہائی خوبصورت بھتیجا تھا, لوگوں نے کہا خوبصورت, اس نے کہا سانپ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. کوئی اس طرح کی بیہودہ بات کی تھی اس نے. باپ کو اندر کیا. آٹمن امپائر آپ کا, جس پہ آپ اتنے فخر کرتے ہیں, خلافت عثمانیہ, وہ ٹمکانیاں, کیا ہے وہ؟ قتل و غارت کی داستان ہے. حکومت کو ان کے معاملات کے اندر. شیخ صاحب, ایسے ہوا آج کے خطاب میں, اس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے 2 چیزیں. ایک, آپ نے وقفے سے پہلے جو بات کی اس کا بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں. جی. بنیادی طور پہ جو اب آپ نے حکم دیا ہے, یہ صدر صاحب جھاڑ پہ لائی گئی. اچھا. اتنی جھاڑ پہ لائی گئی کہ 2 3 4 دن تک وہ نکلے ہی نہیں باہر اپنے قیام گاہ سے.
اچھا اور جہاں تک آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا سیالکوٹ کا خواجہ آصف کے کیس کا، خواجہ آصف صاحب پچھلے 10 دن سے 6 دن پیچھے میں نے ایک ٹی وی رپورٹ دیکھی ہے کہ وہ اپنے حلقہ کے آفس میں بیٹھے لوگوں کی کیا ہوتے ہیں مسائل سن رہے ہیں. دونوں لوگ خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب دونوں اپنے حلقوں میں جا چکے ہیں. یہ بچے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اور یہ عمران خان کی بات جب یہ سچی ہوتی ہے کہ جو اس نے 4 سیٹوں کا سیاسی جنازے کے 4 پائے ہوتے ہیں، چاروں کے چاروں پائے جب اندر سے کھوکھلے اور الیکشن جو ہے رگ ہوگا تو پھر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی فضا بنے گی کہ وہ ایسا نظام آئے جس میں شفاف لوگ اوپر آ سکیں. صدر صاحب صدر کا عہدہ بڑا قابل احترام ہے، بے شک جتنے مرضی بلیو آئٹ کو بٹھا لیں نواز شریف صاحب. 3 سال میں نواز شریف صاحب نے ایک آدمی بھی میرٹ پر نہیں لگایا جی. لائلٹی دیکھی ہے، کوالٹی نہیں دیکھی. 3 سال میں تمام وزراء کو چیلنج کرتا ہوں کسی ایک آدمی کا نام ٹی وی پہ آ کے بتائیں کہ یہ وہ بندہ ہے جی جس کو میرٹ پہ لگایا گیا ہے. اور وہ لوگ بھی واپس بلائے جا رہے ہیں جو 4 ناچے انہوں نے موت کے کنویں پہ لگائے ہوئے تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کا کیس اور خراب کیا ہے. سو شاید کامران صاحب things are moving very fast. اچھا. اور سمجھ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کو ہے لیکن وہ کسی اور سے شیئر نہیں کر رہے. اگر ایم این اے اسی طرح سلیپنگ بیوٹی کے طور پر اسمبلی میں رہیں گے تو سوئے ہی سیاسی طور پر سو جائیں گے اور ان کو خبر تب ہوگی جب احتساب اپنے انجام کو پہنچے گا. اور اس کڑاکے کا احتساب ہو سکتا ہے کہ چیخیں جو ہیں ان کی وہ برِ صغیر میں سنی جائیں گی کہ کرپٹ لوگوں کو جو سزا پاکستان میں ملی وہ ساری دنیا میں مطالبہ ہوگا کہ ویسی سزائیں ملیں. شیخ صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کرپشن پہ آپ نے اور عمران صاحب نے نواز شریف صاحب پہ تو اب زیادہ شروع کیا ہے آن سلاٹ کرنا. پچھلے 5-6 سال سے تو آپ پیپلز پارٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے کرپشن کے کیسز سامنے بھی آئے، گیلانی صاحب کے دور میں بھی سامنے آئے اور انٹینسو کیسز سامنے آئے. تو اب آپ کس طرح جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ٹی او آرز اکٹھے بیٹھیں گے آپ لوگ. خورشید شاہ صاحب سے لے کر زرداری صاحب تک آپ لوگوں نے کتنے بڑے بڑے الزامات جو ہے وہ لگائے ہوئے. گیلانی صاحب پہ لے کے تو راجہ رینٹل تک یہ خطاب دیے گئے وزراء اعظم کو پیپلز پارٹی کے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یار شیخ صاحب یا عمران صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں کرپشن ختم کر دیں گے. چلے آپ پہ الزام نہیں کرپشن کا، عمران صاحب پہ بھی نہیں ہے فی الحال، نہ حکومت میں آئے عمران صاحب ابھی تک فیڈرل لیول پہ. آپ ان کے ساتھ مل کے کس طرح کرپشن ختم کریں گے جن پہ آپ لوگوں نے خود الزام لگائے کرپشن کے؟ دیکھیں ہم نے وہ کرپشن کے الزام وڈرا نہیں کہے. وہ کہتے ہیں نا وہ کہے تو سچ میں کہوں تو جھوٹ، یا پتہ نہیں ہو کیا گانا ہے کہ میں کہوں تو جھوٹ اور وہ کہے تو سچ. بابا راجہ رینٹل، یوسف رضا گیلانی سب کرپٹ لوگ تھے، آصف زرداری سب کرپشن کا ماحول تھا. ہم جب سپورٹ کر رہے ہیں تو بلاول نے کرپشن کے خلاف ایک آواز اٹھائی ہے اور آواز جب اٹھے گی جب ایسا ضابطہ اخلاق بنے گا. کیوں آصف زرداری صاحب کھل کر ابھی فیصلہ نہیں کر رہے؟ دا ریزن از کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے جاتے سے پہلے، اگر آپ وہ کلپ دکھائیں میرے اس انٹرویو میں، کہ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہمارے ساڈے بعد، پنجابی میں کہا میاں صاحب ساڈے بعد تاڑی واری، اور الٹ ہو رہا ہے کہ شاید باری پہلے نواز شریف کی پھر آصف زرداری کی. اور جب کرپشن کا ایک قانون بن جائے گا، آپ دیکھیں کرپشن کا ایسا پیٹرن بن جائے گا، ایسا قانون واضح ہو جائے گا کہ جو اس حمام میں ننگا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے. یہ وقت آ گیا، میرا خیال ہے پاناما لیکس اس پاکستان میں رحمت کا موجب بھی بن سکتی ہیں تاکہ کرپشن کی کمائی کھائی ہوئی لوگ سوئٹزرلینڈ سے ڈر کے مارے پیسے نکال کے لندن میں لا رہے ہیں. اور کامران شاہد صاحب میں آپ کو یہ بات، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اگر احتساب کا وقت آ گیا آپ دیکھیں گے نیوزی لینڈ میں لوگوں کی جدادیں نکلیں گی، بارسلونا میں لوگوں کی جدادیں نکلیں گی، آسٹریلیا میں لوگوں کی جدادیں نکلیں گی. پاکستانیوں کی جی اور کس کی کہہ رہا ہوں، بدنصیب لوگ ہیں جن کے پاس لوٹ لیتے ہیں پیسہ. یہ ہمارا پیسہ ہے، یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے. ہماری 20 کروڑ لوگوں کی جو طاقت ہے ان کی بنیادوں پر جو پیسہ ان کو کمیشنوں میں ملتا ہے، جو چوری کا پیسہ ہوتا ہے، جو انڈر انوائس اور اوور انوائس کا پیسہ ہوتا ہے، یہ ملک سے باہر لے جاتے ہیں. ان کے نصیب میں بھی نہیں ہوتا.
وہی حکومتیں خرچ کرتی ہیں. ایک قانون کھڑا کر دیتے ہیں, ایک وکیل کھڑا کر دیتی ہے, کیونکہ یہ چوری سے چھپایا ہوتا ہے, اپنے گھر والوں سے بھی یہ چھپا کے رکھتے ہیں. آپ دیکھیں فیملی میں بعض لوگوں نے کہا کہ ہمارا تو نام نہیں ہے, بعد میں پتہ لگا ان کے بھی نام ہے. احتساب میں اتنی دولت آ سکتی ہے اگر حساب ہوا, اگر نہ ہوا تو میں کیا کر سکتا ہوں جی, میں پروگرام ہی کر سکتا ہوں. میری واقعی ایک سیٹ ہے, سب لوگ تانا دیتے ہیں, اور جن کو آپ نے اتنی مجھے تو ایک ہی سیٹ دی ہے, مسواک کر کے میں دانت تیز کر سکتا ہوں. جن لوگوں کی اتنی سیٹیں ہیں انہوں نے کیا تلواریں چلائی ہیں جی, گگو گھوڑے بنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. ہم نے جس عذاب کا یہ وقت گزارا ہے, آپ اس سے اندازہ لگائیں, جس عذاب کا یہ وقت گزارا ہے کہ نہ سپیکر کھولنے دیتا ہے, جس طرف جاتے ہیں پیچھے آئی ڈی لگی ہوئی ہیں. اوہ ہم کوئی انڈین ایجنٹ ہیں, ہم کوئی انڈین ایجنٹ ہیں, ہم کوئی مودی کے یار ہیں, ہم کوئی کشمیر کے مسئلے میں کوئی منافقانہ سوچ رکھتے ہیں؟ ہم سٹریٹ فارورڈ آدمی ہیں, ہماری لینتھ اور لائن بڑی واضح ہے. جو پاکستان کا دوست ہے وہ شیخ رشید اور عوامی مسلم لیگ کا دوست ہے, جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن اول ہے. یہ ہماری لائن ہے, اور غریب کی ہم بہتری چاہتے ہیں. بجٹ آ رہا ہے جناب, غریب کی تنخواہ بڑھاؤ, پولیس کی تنخواہ بڑھاؤ, سرکاری ملازمین کی تنخواہ بڑھاؤ, پنشنوں والوں کی تنخواہ بڑھاؤ, اور کچھ کرو تو صحیح. یہ آپ کا آخری بجٹ میں دیکھ رہا ہوں. اچھا, مجھے نواز شریف حکومت کا یہ آخری بجٹ دکھ رہا ہے. اگر اگلا بجٹ پیش کر لیں تو پھر سمجھو کہ اس ملک میں غریب کی کوئی سنائی نہیں ہے. اللہ کے ہاں دیر کی ایک حد ہوتی ہے, اور اس دیر کا وقت آ گیا, اور یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا آخری بجٹ ہے, پیش کر لیں. پھر ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے بجٹ پیش کیا تھا اور کتنے فیکٹس ٹھیک تھے اور کتنے غلط تھے. شیخ صاحب 2018 تک حکومت رہ گئی نا, جتنا آپ نے بلند بانگ باتیں کر دی آپ نے, عمران خان صاحب نے, اس کے بعد پھر آپ کی میں سے ہی اس کا حل بھی نکل سکتا ہے. اگر چوک اور چوراہے میں نکلنا ہے تو عید کے بعد وہ بھی نکل آئے گا. چوائس ان کی ہے, چوک سے جانا ہے, چوراہے سے جانا ہے, گھر سے جانا ہے, جمہوریت سے جانا ہے, اسمبلی کے اندر سے جانا ہے, سپریم کورٹ سے جانا ہے, یا بوٹوں کی چاپوں سے جانا ہے. فیصلہ آپ کا ہے. جو انتخاب کریں, جو چاہے مزاج یار میں آئے وہ پورا ہوگا. خیر آرمی تو بڑی کمیٹڈ ہے سر ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنے کے لیے. شیخ صاحب لوگ کہتے ہیں وہ دن گئے جب اس ملک میں مارشل لگا کرتے تھے, اب کوئی چاپ شاپ نہیں, اب تو راج کرے گی خلق خدا. اور اس کے ساتھ یہ بھی نیچے لکھا ہوتا ہے, آ جا تینوں اکھیاں اڈیک دیاں. اور آپ اچھا راج کرے گی خلق خدا. اور جس ملک میں سول گورنمنٹ ہو, 2/3 کی اکثریت ہو, وہاں امریکن امبیسڈر کو چیف آف آرمی سٹاف جی ایچ کیو میں بلائے اور اپنے تحفظات کا اظہار کرے, تو عقل والوں کو سمجھ آنی چاہیے. جن کا اپنا چیمبر ہے, جن کے چیمبر میں رنگ پسٹن قائم ہے, جن کے پلگ ٹھیک ہیں, جن کا انجن دھواں نہیں دے رہا, ان کا دماغ اگر ٹھیک ہے, ان کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے. جو ملک کا آرمی چیف ہے وہ بلا کے امریکن امبیسڈر کو جی ایچ کو میں تحفظات کا اظہار کرتا ہے. اور اس سے بھی بڑی خبر دینا چاہتا ہوں, کل جو ٹرکش کے پریزیڈنٹ سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی, رحیل شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, وہ پاکستان کی سیاست کا کل اہم ترین دل تھا. مجھے یہ نہیں پتا کہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے کیا کہا ہے رحیل شریف صاحب کو, اور رحیل شریف صاحب نے کیا جواب دیا ہے, لیکن وہ پاکستان کی سیاست کی اہم ترین میٹنگ تھی. اور جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اپنی انصاف کا علم بلند رکھا, اور جتنا کچھ ان کو ٹرکی میں تنگ کیا گیا, کیونکہ اب سعودی عرب ان کے پیچھے نہیں ہے موجودہ حکمرانوں کے, اب نئے نئے چہرے ہیں, اور یہ وہی چہرے ہیں جہاں سے یہ ایڈوائز لیتے ہیں, اور جن کے حالات ان کی اولاد کی وجہ سے وہی ہیں جو ان کے ہیں. آپ ڈیٹو کاپی دیکھیں ٹرکی اور پاکستان کی, ڈیٹو کاپی چل رہی ہے. اور کیا کل میٹنگز میں فیصلہ ہوا ہے ابھی مجھے نہیں پتا. اچھا آپ میٹنگ اس حوالے سے ہوئی ہے آرمی چیف اور ٹرکی کے پریزیڈنٹ کی, جس میں نواز شریف صاحب کا مستقبل ڈسکس کیا جا سکتا ہے یا کیا گیا ہوگا, یا ان کے متعلق اس قسم کی افواہیں ہیں میرے شہر راول پنڈی میں. اچھا صحیح. یہ شیخ صاحب بتا دیجئے کہ آج صدر مملکت نے, لیکن اس سے پہلے میں آپ نے جی ایچ کیو اور امریکہ کی بات کر دی, شہباز شریف صاحب, چوہے نثار صاحب جو ہے نا وہ بھی ملے علیحدہ آرمی چیف سے کچھ دن پہلے, اور خفیہ رکھی گئی ملاقات سامنے آ گئی.
جس میں انہوں نے وضاحتیں دی ہیں کہ ڈرون حملہ جو ہوا اس پہ پرائم منسٹر یا حکومت کی پوزیشن جو تھی وہ اتنی کلیئر کیوں نہیں تھی. وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر ٹریول کر رہے تھے, چوہے نثار صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا تھا, اس لیے ہم اتنی کلیئر پوزیشن نہیں لے سکے. آپ کے خیال میں امریکہ کو لے کر اور امریکہ پہ مذمت کو لے کر حکومت اور آرمی کے درمیان دو پوائنٹ آف ویوز ہیں ڈیل کرنے کے حوالے سے امریکہ کو؟ بولے بادشاہ, بات بہت دور جا چکی ہے. اچھا, بات بہت دور جا چکی ہے. خود شہباز شریف اور چودھری نثار کا مستقبل بھی داؤ پہ ہے. انہوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے. 45 سے 50 ایم این اے فارورڈ بلاک کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ابھی آپ مجھ سے سوال کریں گے ممنون صاحب, صدر صاحب کی تقریر کا. جی میں آؤں گا اس میں بھی. جب سے میں سیاست میں آیا ہوں اتنی کم حاضری میں نے جوائنٹ سیشن میں نہیں دیکھی, اور 4-4 5-5 دفعہ ڈی سی او فون کرتے ہیں, کمشنر فون کرتے ہیں, اجلاس نہیں پورا ہو رہا. یہ آگ ان کے گھر سے اٹھنے والی ہے, اور اس آگ کے دھوئیں کے اثرات پاکستان کی سیاست میں کیا ہوتے ہیں یہ اگست ستمبر میں بڑے شباب پہ ہوں گے. اور مجھے ایسے دکھائی دیتا ہے کہ اس پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا, بہت جلد ہو جائے گا. یعنی آپ مایوس ہوئے آج صدر ممنون کی تقریر سے, ان کے کانٹینٹ سے ہی مایوس ہوئے آپ؟ اگر آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے نا کہ صدر کی تقریر پہ تبصرہ کروں, جی میں یہاں سے پروگرام سے اٹھ کر چلا جاؤں گا. اچھا, تو میں نہیں پوچھتا آپ سے. میں آپ کا اور دنیا ٹی وی کا اور قوم کا وقت قیمتی سمجھتا ہوں. میں کبھی وہ لمبی تقریریں اور تبصرے نہیں کرتا کہ بادل گرجے, بجلی چمکی, گرگراہٹ ہوئی, پھر بارش ہوئی. آئی کم اسٹریٹ ٹو رین. رین یہ ہے کہ فضول قوم کا پیسہ, وقت ضائع کیا گیا. جس صدر کو اگر یہ نہیں پتا کہ اس ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, ان مسئلوں میں ایک مسئلہ پیناما لیکس ہے, اور اس پیناما لیکس کو بائی پاس کر کے اپوزیشن پہ, یار تم بیچتے کیا ہو؟ شیخ صاحب آج آرمی چیف بیٹھے ہوئے تھے, میرا وقت ضائع کیا, وہ اب آپ ان کو چاہے جو بھی پروفیشن بتا دیں, اللہ نے عزت دی, عروج دیا. آرمی چیف بھی بیٹھے ہماتن گوشت سن رہے تھے, ان کو اللہ نے مہربانی کی ممنون حسین صاحب پہ. اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آرمی چیف بک کے مطابق جاتے ہیں. جی, آرمی چیف کا وہاں بیٹھا ہونا جو ہے وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی. آرمی چیف ایسی جگہوں پہ بھی بعض کا وقت آنے پہ بیٹھتے ہیں جب قومیں کہتی ہیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا, لیکن وہ بیٹھے ہوں گے. ایم این ایز کی کتنی دلچسپی ہے یہ ایم این ایز سے پوچھیں. ایم این ایز سے پوچھیں کیا ان کی دلچسپی تھی آج کے اجلاس میں. نہ میں گیا, نہ عمران خان گیا, نہ اور کئی لوگ نہیں گئے. میٹر ہی نہیں کرتا. ٹائم کون ضائع کرتا ہے آج کے بیزی لائف شیڈیول میں؟ بالکل ٹھیک ہے. جی شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک لوں گا, میں بریک واپس آؤں گا تو حکومت کی 3 سالہ پرفارمنس پہ بات کریں گے. چوتھا بجٹ پیش کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے, اور پہلی دفعہ ان کی گورنمنٹ نے یہ چوتھا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک تاریخ ساز بات ہے نواز شریف صاحب کے لیے بھی, لیکن کیا عوام کے لیے بھی یہ تاریخ ساز تحفہ ہے یا ثابت نہیں ہوگا؟ اس پہ بھی ضرور بات کریں گے ویورز. اور ایک دو اور مسائل بھی ہیں. خواجہ آصف کے حلقے کا میرے سامنے آج جو بریکنگ نیوز آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا حلقہ کی فورینزک آڈٹ رپورٹ جمع کرا دی ہے نادرا نے, اور اس کے مطابق 1,02,950 ووٹوں پر انگوٹھوں کے نشان واضح نہیں ہیں. اس پہ بات کریں گے شیخ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. آج کا جو خطاب تھا جو شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے تھے جو صدر ممنون حسین نے کیا, وہ اس لحاظ سے یکسر مختلف تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ پیناما لیکس کا معاملہ ہوا تو کوٹری میں خطاب کرتے ہوئے پریزیڈنٹ نے پیناما لیکس کے معاملے میں بڑے کھل کے گفتگو کی تھی. صدر ممنون حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیناما لیکس کا معاملہ قدرت کی طرف سے اٹھا ہے, بڑے بڑے کرپٹ لوگ پکڑے جائیں گے, جو جتنا بڑا کرپٹ ہے اس کے چہرے پہ اتنی بڑی نحوست ہے. آج لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صدر شاید پیناما لیکس کا نام نہ بھی لے, کرپشن میں ضرور بات کریں, کیونکہ وہاں پر اپوزیشن سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس میں آرمی چیف تک سب لوگوں نے کلیئرلی کرپشن کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہوا ہے. لیکن آج بہت سے لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے, صدر نے بات نہیں کی کرپشن پہ, الٹا انہوں نے حکومت کی کارکردگی جو ہے اس کی وہ سنائی ببانگ دوحل, اور اپوزیشن کو تنبیہ کی اور دھمکی دی کہ جی آپ جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے بیسکلی